أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اے ایمان والو، تم اپنی فکر کرو جب راہ پر چل رہے ہو تو جو شخص گمراہ رہے اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں. اللہ ہی کے پاس تم سب کو جانا ہے، پھر وہ تم کو بتلا دیں گے جو کچھ تم دنیا میں کیا کرتے تھے. یہ وہی آیت ہے جس کے متعلق پہلے جمعے میں بیان ہو چکا ہے. اس روز خیال تھا کہ آیت کے متعلق جتنا کچھ ضروری مضمون ہے وہ بیان ہو گیا ہے، لیکن بات کو خیال آیا کہ ابھی آیت کے ایک ٹکڑے کے متعلق بیان کرنا باقی ہے، کیونکہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو حکم بیان فرمائے. اول یہ کہ تم اپنی فکر کرو، دوسرا یہ کہ تم دوسروں کی فکر میں نہ پڑو. پہلے جمعے کو بیان کا زیادہ رخ اس دوسری بات کی طرف رہا، کیونکہ اس وقت یہ خیال تھا کہ مقصود آیت میں صرف اسی کا بیان کرنا ہے، لیکن اور کرنے سے معلوم ہوا کہ اگرچہ مقصود اصلی تو یہی ہے، لیکن پہلے حکم کا بیان بھی ضروری ہے. دلیل اس کی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے دونوں حکم بیان فرمانے کے بعد اپنے سے ڈرایا کہ تم کو اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے تو دوسروں کی فکر کرنا تو کچھ ایسا گناہ نہیں جس سے ڈرانے کی ضرورت ہو. ہاں، اپنی فکر کرنا البتہ ایسی چیز ہے جس سے ڈرانے کی ضرورت ہے. تو مطلب یہ ہے کہ چونکہ تم کو خدا کے پاس جانا ہے اس لیے تم اپنی فکر کرو اور غفلت میں نہ پڑو اور اپنی اصلاح کرو. ظاہر ہے کہ یہ ایک ضروری مضمون ہے، پھر ایک وجہ سے نہیں بلکہ دو وجہ سے، کیونکہ ایک تو خود یہ مضمون فی نفسی ضروری ہے، دوسرے خاص اس موقع کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہی ضروری ہے. اس وقت اس کے بیان کرنے کی ضرورت یہ ہوئی کہ ہماری غفلت حد سے بڑھ گئی ہے. ہمارے اندر سینکڑوں خرابیاں ہیں مگر ہمیں معلوم نہیں ہوتی. اگر ہم اپنی حالت میں غور کریں تو ہم کو معلوم ہو کہ ہمارے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں. ہاں، اگر غفلت ہی میں رہیں جیسا کہ اب تک رہے تو اور بات ہے، پھر اتنی غفلت ہونے پر بھی یہ ہر شخص جانتا ہے کہ میرے اندر بہت کچھ برائیاں ہیں، لیکن اس کی فکر نہیں کرتا. اگر غور کرے تو اس کو معلوم ہو جائے کہ آخرت کی فکر کتنی ضروری ہے. ہر شخص اپنے روزمرہ کو دیکھ لے اور سوچ لے کہ اس کے تمام وقت میں سے آخرت کی فکر میں کتنا وقت صرف ہوتا ہے. دنیا کی اگر کوئی پریشانی ہوتی ہے تو اس کی تو اس قدر فکر ہوتی ہے کہ ہر وقت اس میں لگے رہتے ہیں اور بالکل اس میں کھپ جاتے ہیں، اور آخرت سے ایسی غفلت ہے کہ اس کی کچھ خبر ہی نہیں لیتے. حالانکہ ہر شخص کے نزدیک موت کا آنا یقینی ہے، بلکہ ایسا یقینی کہ دنیا کی کوئی مصیبت اتنی یقینی نہیں. دیکھو، اگر کوئی شخص کسی میں پکڑا جائے اور مثل پوری اس کے خلاف ہو تو اس کو زیادہ گمان اپنے سزا پانے کا ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی رہائی کی بھی کچھ امید ہوتی ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص طاعون میں یا کسی ایسے مرض میں بیمار ہو جائے جس کے بچنے کی امید و آس نہیں ہوتی تو جس طرح اس کے مرنے کا گمان ہوتا ہے اسی طرح صحت کا بھی کسی قدر گمان ہوتا ہے. غرض دنیا کی ہر مصیبت میں دونوں پہ اس کی فکر میں کس توجہ سے اور کس طرح جان دے کر مشغول ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی فکر میں گھلے جاتے ہیں. لیکن موت ایسی چیز ہے کہ اس میں کسی شخص کو ذرا بھی یہ خیال نہیں ہوتا کہ میں اس سے بچ سکوں گا. نہ کافر ہی کو یہ خیال ہو سکتا ہے نہ مسلمان کو، اور تو شیطان جو سب سے بڑا کافر و شریر ہے وہ بھی خیال نہیں کر سکتا. اس کو بھی ایک دن موت آئے گی، کیونکہ اس کو جو مہلت دی گئی ہے تو صرف قیامت تک مہلت دی گئی ہے. جب قیامت آئے گی تو وہ بھی نہ بچ سکے گا،
غرض موت میں کسی کو شبہ نہیں. اس سے زیادہ اور کیا ہوگا کہ توحید جیسی یقینی چیز میں لوگوں نے شبہ کیا اور خدا کو ایک ماننے سے انکار کیا مگر موت سے انکار نہیں کر سکے. پھر اس قدر یقینی اور اتفاقی چیز ہونے پر اس کو ہم نے ایسا بھلا دیا ہے کہ یاد دلانے سے بھی ہم کو یاد نہیں آتی. نہ کسی کے کہنے سے مرنے کا خیال آتا ہے، نہ کسی کو مرتے دیکھ کر موت یاد آتی ہے. اگر ہمارے سامنے کوئی شخص مرتا ہے اور ہم اس کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں، قبرستان تک جاتے ہیں، تو دفن کے بعد ہنستے کھیلتے چلے آتے ہیں. ہمارے دل پر ذرا بھی فکر نہیں ہوتی. غرض یہ کہ کسی صورت سے ہم کو اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی. صاحبو، کیا یہ حالت کسی طرح چھوڑنے کے قابل ہے؟ کیا اس کا علاج ضروری نہیں ہے؟ اگر ہے تو فرمائیے آج تک اس کا علاج کیا کیا؟ اگر نہیں تو اب کرنا چاہیے اور سمجھ لینا چاہیے کہ علاج میں جس قدر دیر و غفلت کی جاتی ہے مرض بڑھتا جاتا ہے. ہر شخص اپنی حالت میں غور کر لے کہ جس قدر خوف بچپن میں تھا جوانی میں نہیں ہے، اور جس قدر جوانی میں ہے بڑھاپے میں نہیں ہے. بعض کی تو یہ حالت ہے کہ برسوں تک ان کو موت کا خیال بھی نہیں آتا اور ذرا بھی اثر ان کے دل پر نہیں ہوتا. اور بعض کو اگرچہ موت یاد ہے لیکن خوف اور دہشت نہیں. تو اس حالت کی اصلاح بہت جلد ضروری ہے. اس کے علاج میں غفلت اور دیر نہ ہونا چاہیے. معلوم نہیں کس وقت موت آ جائے. دیکھو، اگر کسی شخص کو یہ معلوم ہو کہ میرے پکڑنے کے لیے گارد پھرتی ہے تو اس کے دل کی کیا حالت ہوتی ہے. زندگی مدمزہ ہو جاتی ہے، چین آرام برباد ہو جاتا ہے. ہر وقت یہ دھن ہوتی ہے کہ کس طرح میں اس مصیبت سے نجات پاؤں. تو کیا موت کی اتنی بھی فکر نہ ہونی چاہیے؟ غرض موت سے ہر وقت ڈرنا چاہیے، خاص کر جبکہ گناہوں کا بوجھ بھی سر پر لدا ہوا ہو، جس سے سزا کا بھی سخت اندیشہ ہے، آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی. کیونکہ دنیا کی مصیبتیں بھی اکثر گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، مگر ہم لوگ اس سے بے خبر ہیں کہ کسی مصیبت میں اپنے گناہوں کو کبھی یاد ہی نہیں کرتے. مگر ہم لوگ اس سے بے خبر ہیں کہ کسی مصیبت میں اپنے گناہوں کو کبھی یاد ہی نہیں کرتے، بلکہ بعض وقت مصیبت میں یہاں تک کہہ بیٹھتے ہیں کہ کر تو ڈر نہ کر تو ڈر. مطلب یہ ہے کہ ہم نے کوئی جرم نہیں کیا مگر اڑنگے میں آ گئے. تو خوب سمجھ لو کہ یہ بڑی جہالت کی بات ہے، کیونکہ نہ کر کے ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں. اگر کچھ نہ کر کے بھی ڈرنا ضروری ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ توبہ توبہ خدا تعالی ظالم ہے. خوب یاد رکھو کہ ایسا کہنا خدا تعالی کے ساتھ بڑی بے ادبی ہے اور گستاخی. صاحبو، خدا تعالیٰ تو کیے پر بھی بہت کم پکڑتے ہیں اور بے کیے تو پکڑتے ہی نہیں. قرآن شریف میں اس کو صاف طور پر فرما دیا، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. یعنی جو کچھ مصیبت تم کو پہنچتی ہے وہ تمہارے کرتوتوں کی بدولت پہنچتی ہے، اور تمہارے کرتوتوں میں بھی بہت سے معاف ہی کر دیے جاتے ہیں کہ ان پر پکڑ نہیں ہوتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک چور پکڑ کر لایا گیا تو آپ نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، جو شرع کے اندر چور کی سزا ہے. اس چور نے کہا کہ حضرت یہ میرا پہلا قصور ہے، اس مرتبہ مجھے معاف فرما دیجیے، پھر کبھی چوری نہ کروں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو غلط کہتا ہے، خدا تعالیٰ پہلے قصور میں کبھی کسی کو رسوا نہیں کرتے. چنانچہ پتہ لگانے سے معلوم ہوا کہ اس سے پہلے بھی 5 مرتبہ چوری کر چکا ہے. تو واقعی یہ بات ہے کہ خدا تعالیٰ بہت کچھ معاف فرماتے ہیں، لیکن جب ہم حد سے بالکل ہی نکل جاتے ہیں
تو آخر خدا تعالیٰ کی غیرت ہم کو رسوا کر دیتی ہے، ورنہ اس کی وہ شان ہے کہ گناہوں پر بھی ہم کو بہت کم پکڑتا ہے۔ لیکن چونکہ ہم لوگ اپنے بہت معتقد ہیں، اس لیے اپنے گناہوں کی خبر ہم کو نہیں ہے، اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ غفلت کی وجہ سے ہم کو پتہ نہیں چلتا۔ چنانچہ کہا کرتے ہیں کہ خدا جانے ہم نے کیا گناہ کیا تھا کہ جس کی وجہ سے یہ مصیبت ہم پر نازل ہوئی۔ اللہ اکبر، کیا ٹھکانہ ہے غفلت کا کہ رات دن گناہ کرتے رہتے ہیں اور پھر ہم کو گناہ سے خالی ہونے کا بھی گمان ہوتا ہے۔ صاحبو، اپنے گناہوں سے غفلت کرنا بہت بڑا مرض ہے جس سے کوئی بچا ہوا نہیں ہے۔ سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور پھر اپنے آپ کو بے گناہ سمجھتے ہیں اور اپنے معتقد ہیں۔ اور بعض ایسے بھی ہیں کہ دوسرے لوگ بھی ان کے معتقد ہیں، ان سے لوگ اور بھی زیادہ تباہ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اپنی بزرگی کی یہ دلیل بھی موجود ہے کہ جب اتنے لوگ ہم کو اچھا کہتے ہیں تو ضرور ہم اچھے ہوں گے۔ مگر ہماری بالکل وہ حالت ہے جیسا مشہور ہے کہ ایک مکتب کے لڑکوں نے اتفاق کیا کہ آج استاد صاحب سے چھٹی لینی چاہیے، اور تو کوئی تدبیر نہ نکل سکی۔ آخر یہ رائے ٹھہری کہ جب استاد صاحب آئے تو سب مل کر ان کا مزاج پوچھو اور ان کو بیمار بتلاؤ۔ چنانچہ سب نے ایسا ہی کیا۔ 2-4 لڑکوں کو تو استاد صاحب نے جھڑک دیا، لیکن جب بار بار سب نے یہی کہا تو استاد صاحب کو بھی خیال ہوا، اور چونکہ قاعدہ ہے کہ جس بات کا وہم غالب ہو جاتا ہے وہ بات سچ مچ ہو جاتی ہے۔ آخر استاد صاحب کی طبیعت بگڑ گئی اور سب کو لے کر گھر چلے گئے اور حکم کیا کہ تم دہلیز میں بیٹھ کر پڑھو، میں گھر میں آرام کرتا ہوں۔ لڑکوں نے دیکھا کہ مقصود اب بھی حاصل نہ ہوا، آخر نہایت زور سے چلا کر پڑھنا شروع کر دیا۔ استاد صاحب کو وہم سے بیماری تو پیدا ہو ہی گئی تھی، چلا کر پڑھنے سے اس میں زیادتی ہونے لگی، مجبور ہو کر سب کو چھوڑ دیا۔ تو جیسے استاد لڑکوں کے کہنے سے اپنے کو بیمار سمجھنے لگے تھے، یہی حال ان لوگوں کا ہے کہ دوسروں کو اپنی بزرگی کے معتقد دیکھ کر یوں سمجھ گئے کہ اتنے مسلمان کس طرح جھوٹے ہو سکتے ہیں۔ میں بطور لطیفہ اور ظرافت کے کہتا ہوں کہ ایسے لوگوں میں جہاں اپنے کو مرض ہے، اس کے ساتھ یہ خوبی بھی ہے کہ وہ دوسرے مسلمانوں کو بھی بزرگ اور سچا جانتے ہیں اور ان کے خیال کی قدر کرتے ہیں۔ مگر یہ اعتقاد ایسا ہے جیسے کسی نائن نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ نت اتار کر دھو رہی ہے، نت اتری ہوئی دیکھ کر فوراً اپنے شوہر کے پاس دوڑی گئی اور کہا کہ ہماری بیوی صاحبہ تو بیوہ ہو گئی۔ جلدی جا کر اس کے شوہر کو خبر کر نائی صاحب فوراً اس بیوی کے شوہر کے پاس پہنچے اور کہا، حضور آپ کیا بے فکر بیٹھے ہیں، آپ کی بیوی صاحبہ تو بیوہ ہو گئی۔ حجمان صاحب نے رونا شروع کر دیا، اور رونے کی آواز سن کر یار دوست جمع ہو گئے، سبب پوچھا تو یہ حماقت معلوم ہوئی۔ دوستوں نے سمجھایا کہ میاں جب تم زندہ ہو تو تمہاری بیوی رانڈ کیوں کر ہو گئی؟ اس پر آپ فرماتے ہیں کہ یہ تو میں بھی جانتا ہوں، پھر اس کو کیا کروں کہ گھر سے معتبر نائی آیا ہے، یہ نہایت معتبر شخص ہے، جھوٹ نہ بولے گا۔ یہی ہماری حالت ہے کہ اپنے گناہوں کو خوب جانتے ہیں، لیکن صرف اس وجہ سے کہ دوسرے لوگ ہم کو اچھا کہتے ہیں ہم بھی اپنے معتقد ہو گئے۔ اور بعض ایسے بھی ہیں کہ ان کا کوئی معتقد نہیں لیکن وہ پھر بھی اپنے معتقد ہیں، اسی وجہ سے اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو ان کو تعجب ہوتا ہے کہ کیوں ہم پکڑے گئے۔ صاحبو، ہم کو تو نہ پکڑے جانے پر تعجب ہونا چاہیے تھا۔ دیکھو، جو شخص روزانہ ڈکیتی ڈالتا ہو اگر وہ 6 مہینے تک بچا رہے تو تعجب ہونا چاہیے، اور پکڑا جائے تو کچھ بھی تعجب نہیں۔
ہم لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ جو گناہ ہم روزانہ کرتے ہیں اور ان پر پکڑ نہیں ہوتی، خدا تعالیٰ ان سے ناراض تو نہیں ہوئے، وہ تو معاف ہو گئے۔ اسی وجہ سے جب مصیبت کے وقت فکر کرتے ہیں تو نئے گناہ کو دیکھتے ہیں، حالانکہ کچھ ضروری نہیں کہ اگر گناہ آج کیا ہو تو آج ہی اس کی سزا بھی مل جائے۔ دیکھیے، اگر کوئی شخص کچھ مٹھائی کھا لے تو یہ عادت ہے کہ اس کے پھوڑے پھنسیاں نکلتی ہیں، لیکن یہ کچھ ضروری نہیں کہ جس روز کھایا ہو اسی روز نکلنے لگے۔ فرعون نے 400 برس تک خدائی کا دعویٰ کیا لیکن کبھی سر میں درد بھی نہیں، اب پکڑا گیا تو اس طرح کہ ایک دم ہلاک بھی کر دیا گیا۔ خدا تعالیٰ کے ہاں ہر کام حکمت سے ہوتا ہے، کبھی ساتھ کے ساتھ سزا مل جاتی ہے اور کبھی مدت کے بعد پکڑ ہوتی ہے۔ اسی طرح نیکیوں میں بھی کبھی ہاتھ کے ہاتھ بدلہ دے دیا جاتا ہے اور کبھی دیر کے ساتھ ملتا ہے۔ دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے لیے بددعا فرمائی تھی اور قبول بھی ہو گئی، چنانچہ ارشاد ہوا قد اجیبت دعوتکما، یعنی تمہاری دعا قبول کر لی گئی۔ لیکن قبول ہو جانے پر بھی اس وقت قبولیت کا کچھ ضرور نہ ہوا، بلکہ یہ ارشاد ہوا فاستقیما ولا تتبعان سبیل، فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، کہ تم دعا کا اثر ظاہر ہونے میں جلدی نہ کرنا، یہ نادانوں کا طریقہ ہے، بلکہ صبر سے کام لینا۔ 140 برس تک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انتظار کیا، اس کے بعد فرعون اور اس کی قوم ہلاک ہوئی۔ ان دونوں واقعوں سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ نہ کسی جرم پر فوراً اثر ظاہر ہونا ضروری ہے، نہ نیکی پر۔ دیکھیے، فرعون کو 400 برس کی مہلت دی گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 سال تک انتظار میں رکھا گیا۔ جب یہ بات ہے تو اگر کبھی جرم کی فوراً سزا نہ ملے تو اس کی نسبت یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ اس جرم سے خدا تعالیٰ یا یہ جرم سزا کے قابل نہ تھا، یہ ہم کو معاف کر دیا گیا۔ مگر لوگ اس غلط خیالی کی وجہ سے جب کسی مصیبت میں پڑتے ہیں تو ہمیشہ نئے گناہ کو دیکھا کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی طرف ظلم کی نسبت کر کے یہ کہتے ہیں کہ کر تو ڈر نہ کر تو ڈر۔ صاحبو، کسی مسلمان کے منہ سے ایسی بات نکلنا بڑے افسوس و تعجب کی بات ہے۔ کیا کسی کے نزدیک خدا تعالیٰ کی سلطنت عہد کے نوابوں کی سلطنت ہے کہ جس کا کوئی قانون اور قاعدہ نہیں، جس طرح جی چاہا کر لیا؟ خیر، یہ بات تو درکھا کہ دنیا کی مصیبتوں کا تو یہاں تو خوف ہے کہ کچھ نہ کر کے بھی ڈرتے ہیں، اور آخرت کے بارے میں اس قدر غفلت، ایسی بے پرواہی ہے کہ کر کے بھی نہیں ڈرتے۔ آئے دن سینکڑوں خرافات کرتے ہیں، ہزاروں گناہوں کے بوجھ میں دبے جاتے ہیں، لیکن ذرا بھی پرواہ نہیں کرتے۔ کیا یہ مرض نہیں ہے؟ اور اگر ہے تو کیا اس کی تدبیر ضروری نہیں ہے؟ صاحبو، یہ یاد رہے کہ جس قدر اس کی جانب سے غفلت ہوگی تدبیر دشوار ہوتی جائے گی۔ صاحبو، یہ یاد رہے کہ جس قدر اس کی جانب سے غفلت ہوگی تدبیر دشوار ہوتی جائے گی۔ ایک بات ہو تو اس کا رونا رویا جائے، ہماری تو جو بھی حالت ہے وہ رونے کے قابل ہے، کس کس بات کی صلاح کی جائے۔ ایک تو یہ مرض تھا جس سے کوئی بچا ہوا نہیں، دوسرا مرض وہ ہے جو دینداروں کے اندر زیادہ ہے کہ جب کبھی ان کی کوئی حالت قابل افسوس ان کو یاد دلائی جاتی ہے اور ان کی برائیاں ان کو دکھلائی جاتی ہیں تو فکر ہوتا ہے، لیکن صرف اس قدر کہ تھوڑی دیر رو لیے اور بے فکر ہو گئے۔ بڑی ہمت کی تو 1-2 وقت کا کھانا چھوڑ دیا، غم کی صورت بنا کر بیٹھ گئے، لیکن تدبیر کی جانب ذرا توجہ نہیں، بلکہ اس غم کی حالت میں بھی اگر کوئی دنیا کا کام یاد آ گیا فوراً اس میں لگ گئے۔ بھلا یہ کچھ فکر ہوئی؟ یہ تو اللہ میاں کو دھوکہ دینا ہوا۔ خوب کسی نے کہا، زنہار ازاں قوم نباشی کے فرمی بند،
زنہار ازاں قوم نباشی کے فرمی بند، حق تعالی را بسجودے و نبی را بدرودے، حق تعالی را بسجودے و نبی را بدرودے، یعنی تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جو نماز اور درود سے خدا اور رسول کو بہلانا چاہتے ہیں اور سچی طرف ان کے اندر بھی نہیں۔ بعض لوگ ان سے بھی چند قدم آگے ہیں کہ ہمیشہ اپنی حالت پر پریشان رہتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں، لیکن کبھی تدبیر کی طرف توجہ نہیں ہوتی، پھر نری پریشانی سے کیا ہو سکتا ہے؟ اگر کسی شخص کو دق کی بیماری کا پہلا درجہ شروع ہو جائے اور اس کو خبر بھی ہو جائے اور پریشانی بھی ہونے لگے، لیکن وہ صرف یہی کرے کہ جب کوئی اس سے ملنے کو آئے اس کے سامنے رونا شروع کر دے اور دن رات کو کوڑھا کرے مگر علاج کی طرف توجہ نہ کرے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ صرف یہی کہ 10-5 روز میں دوسرا تیسرا درجہ بھی شروع ہو جائے گا اور آخر کار ایک روز خاتمہ ہو جائے گا۔ تو غلطی اس کی یہ ہے کہ پریشانی کو علاج سمجھتا ہے، حالانکہ تدبیر اس کی یہ تھی کہ روپیہ خرچ کرتا، حکیم کے پاس جاتا، کڑوی دواؤں پر صبر کرتا، نقصان دینے والی چیزوں سے پرہیز کرتا، پریشانی کا اظہار کسی ایک کے آگے بھی نہ کرتا۔ اسی طرح دل کی بیماریوں گناہوں میں بھی اصل تدبیر یہی ہے کہ کسی کامل اور پہنچے ہوئے کی خدمت میں حاضر ہو اور اس کے کہنے پر عمل کرے، گناہوں سے پرہیز پر کمر باندھے اور نفس کے خلاف جو علاج بتائے جائیں ان پر صبر کرے۔ اس تدبیر سے خدا نے چاہا تو چند روز میں سب روگ دور ہو جائیں گے اور اچھی عادتیں پیدا ہو جائیں گی۔ ایک بزرگ کہتے ہیں طالب ہو تو اس کی مراد ضرور حاصل ہوتی ہے اور یار ضرور اس کے اوپر مہربان ہوتا ہے، لیکن لوگوں میں طلب ہی نہیں ہے، ورنہ علاج کے لیے طبیب تو موجود ہیں۔ ان کا یہ شعر ہے، عاشق کے شد کے یار بحالش نظر نہ کرد، عاشق کے شد کے یار بحالش نظر نہ کرد، اے خواجہ درد نیست دیگر نہ طبیب ہست، اے خواجہ درد نیست دیگر نہ طبیب ہست۔ خلاصہ یہ کہ نری پریشانی سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ دین ہی کے رنگ میں دین سے ہٹا رہا ہے۔ اس نے یہ بیہودہ خیال دل میں جما دیا ہے کہ صرف رونا اور پریشان ہونا کافی ہے۔ عرفی کہتا ہے، ایک شاعر کا نام ہے، اس کا یہ شعر ہے، عرفی اگر بگریا میسر شدے وصال، عرفی اگر بگریا میسر شدے وصال، 100 سال می تواں بتمنا گریستن، 100 سال می تواں بتمنا گریستن، کہ اگر رونے سے وصال میسر ہو سکتا، اگر رونے سے وصال میسر ہو سکتا تو وصال کی امید میں 100 سال رونا بھی آسان تھا، مگر کہیں رونے سے بھی وصال میسر ہو سکتا ہے؟ ان لوگوں کی بالکل ایسی حالت ہے کہ ایک شخص نے ایک بدو کو دیکھا کہ وہ بیٹھا رو رہا ہے اور سامنے کتا پڑا سسک رہا ہے۔ بدو سے رونے کا سبب پوچھا تو کہا یہ کتا میرا رفیق تھا، آج یہ مر رہا ہے، اس کے غم میں رو رہا ہوں۔ اس شخص نے کتے کے مرنے کا سبب پوچھا تو بدو نے کہا کہ صرف بھوک سے مر رہا ہے۔ یہ سن کر اس شخص کو بہت صدمہ ہوا، نظر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا تو ایک بوری نظر پڑی۔ بدو سے پوچھا کہ اس بوری میں کیا چیز ہے؟ بدو نے جواب دیا کہ اس میں سوکھی روٹی ہے۔ اس شخص نے کہا کہ ظالم، تیرے پاس روٹی موجود ہے اور کتا بھوکوں مر رہا ہے، اور اس کے مرنے کا تجھے غم بھی ہے، تو اس میں سے روٹی نکال کر اس کو کیوں نہیں کھلا دیتا؟ تو آپ کہتے ہیں کہ صاحب
مجھے اتنی محبت ہے کہ اس کے غم میں رو رہا ہوں، کیونکہ آنسوں میں تو دام خرچ نہیں ہوتے. ہماری وہی مثال ہے کہ گھر بار سب تمہارا، لیکن کسی چیز کو ہاتھ نہ لگانا. ہم کو گناہوں میں پھنسے رہنے کا رنج بھی ہے اور ان کے مٹ جانے کی خواہش بھی ہے، لیکن تدبیر نام کو نہیں. ہاں ہے تو اس قدر کے 2 آنسو بہا لیے. بعض لوگوں کو توجہ بھی ہوتی ہے، تدبیر بھی کرتے ہیں، لیکن صرف یہ کہ کسی بزرگ کے پاس گئے اور اپنی حالت بیان کر کے فرمائش کی کہ آپ کچھ توجہ کیجئے. یہ بالکل ایسا ہے کہ ایک شخص حکیم کے پاس جائے اور اپنے مرض کو بیان کرے، اور جب حکیم نسخہ لکھے تو اس سے کہے کہ حکیم صاحب میری طرف سے نسخہ آپ ہی پی لیں. ظاہر ہے کہ اس شخص کو ساری دنیا احمق کہے گی اور سب اس کی ہنسی اڑائیں گے. بس یہی حالت ان لوگوں کی ہے جو بزرگوں سے توجہ کی فرمائش کرتے ہیں. بیمار تو یہ اور توجہ کریں بزرگ، یہ کچھ توجہ نہ کریں. حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بمبئی میں تشریف لے گئے تو ایک سوداگر نے عرض کیا کہ حضور دعا فرمائیں، حق تعالیٰ مجھے بھی حج نصیب کرے. آپ نے فرمایا کہ ایک شرط سے دعا کروں گا، وہ یہ کہ جس دن جہاز چھوٹے مجھے اپنے اوپر پورا اختیار دے، ہمارا ہاتھ پکڑ کر جہاز میں بٹھلا دوں اور وہ تم کو لے کر مکے کی طرف روانہ ہو جائے. اور جب تک یہ نہ ہو تو صرف میری دعا سے کیا کام چل سکتا ہے. اس لیے کہ جب تم قصد نہ کرو گے اور دنیا کے کاروبار کو نہ چھوڑو گے اور نہ خود وہ کم ہوں گے تو صرف میری دعا تم کو حج کیوں کرا دے گی؟ کیونکہ خود کعبہ تو تم تک آنے سے رہا، اس کو کیا غرض پڑی ہے. خلاصہ یہ کہ جو لوگ تدبیر کرتے بھی ہیں تو صرف اس قدر کرتے ہیں کہ بزرگوں سے توجہ کی درخواست کرتے ہیں. صاحبو خیال کیجئے، ابو طالب جو کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا ہیں اور بڑی محبت کرنے والے کے جس موقع پر تمام قریش آپ کے خلاف اور دشمن ہو گئے تھے، اس موقع پر بھی ابو طالب نے آپ کا ساتھ دیا. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے بڑی محبت تھی اور آپ نے بہت کوشش بھی ان کے مسلمان ہونے کی فرمائی، لیکن صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے ارادہ نہیں کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش اور محبت کچھ بھی ان کے کام نہ آئی اور اپنے پہلے ہی دین پر ان کا خاتمہ ہو گیا. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رنج ہوا تو آپ کی تسلی کے لیے آیت نازل ہوئی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. یعنی یہ آپ کے اختیار میں نہیں کہ جس کو چاہیں ہدایت کر دیں، یہ تو خدا تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہ جس کو چاہیں ہدایت دیں. اور جب ابو طالب کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے سے کچھ نفع نہ ہوا تو آج کون شخص ہے جو ابو طالب سے زیادہ حقدار ہو، اور کون بزرگ ہے جن کی خواہش سے زیادہ مقبول ہو. بس معلوم ہوا کہ جب تک خود ارادہ نہ کرے دوسرے کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. اکثر لوگ کہا کرتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو ہے، لیکن یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ آرزو دوسری چیز ہے اور ارادہ دوسری چیز ہے. مجھے خوب یاد ہے کہ میرے بچپن میں 2 شخص حج کو جانے کے بارے میں کچھ بات چیت کر رہے تھے. ان میں سے ایک نے کہا کہ بھائی ارادہ تو ہر مسلمان کا ہے. میں نے کہا صاحب یہ بالکل غلط ہے، اگر ارادہ ہر مسلمان کا ہوتا تو ضرور سب کے سب حج کراتے. ہاں یوں کہیے کہ آرزو ہر مسلمان کی ہے، غرض نری آرزو اور خواہش سے کام نہیں چلتا، ضرورت ہے ارادے کی. اور ارادہ کہتے ہیں سامان کے تیار کرنے کو. جیسے ایک شخص کھیتی کرنا چاہتا ہے لیکن اس کا کوئی سامان تیار نہیں کرتا تو یہ ارادہ نہیں کہلا سکتا،
ہاں اس کو آرزو ہے کھیتی کی، اور ایک شخص اس کا سامان بھی جمع کر رہا ہے تو یہ بے شک ارادہ ہے۔ اسی طرح اگر دو شخص جامع مسجد پہنچنا چاہیں مگر ایک تو اپنی جگہ بیٹھا ہوا آرزو ظاہر کیے جائے اور ایک شخص چلنا شروع کر دے، تو دوسرے کو کہا جائے گا کہ اس کا ارادہ ہے، اور پہلے کو کہا جائے گا کہ اس کو نری آرزو ہے، ارادہ نہیں۔ غرض جب ارادہ ہوتا ہے تو کام ضرور پورا ہو جاتا ہے، اگر کسی وجہ سے خود قدرت نہیں ہوتی تو کوئی مددگار مل جاتا ہے جو کام پورا کر دیتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں السعی منی والاتمام من اللہ، یعنی کوشش کرنا بندے کا کام ہے اور پورا کرنا اللہ تعالی کا کام۔ بس کام آئیے، خدا تعالیٰ خود مدد کریں گے اور کام پورا ہو جائے گا۔ میں بلند ہمتی کی حکایت آپ کو سناتا ہوں۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے بلایا تو جس مکان میں ان کو لے کر گئی ہے آگے پیچھے 7 حصے تھے اور ہر حصے میں تالا لگا ہوا تھا اور تالے بھی نہایت مضبوط تھے۔ غرض پورا سامان کیا گیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام باہر نکل کر نہ جا سکیں۔ آخر زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا، خوشامد بھی کی، لیکن آپ نے ایک واقعی یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہی کا کام تھا کہ اس مصیبت میں بھی ان کو خدا تعالیٰ پر ایسا بھروسہ رہا کہ دروازے ہر طرف سے بند ہیں، تالے پڑے ہوئے ہیں، مگر انہوں نے دل میں ہمت باندھی کہ مجھ کو اپنا کام تو کرنا چاہیے، خدا تعالیٰ ضرور مدد کریں گے۔ چنانچہ آپ نے بھاگنا شروع کیا، زلیخا آپ کے پیچھے دوڑی۔ لکھا ہے کہ جس دروازے پر پہنچتے تھے تالا خود ٹوٹ کر گر جاتا تھا اور دروازہ خود بخود کھل جاتا تھا۔ اسی طرح 7 دروازے کھل گئے اور آپ صاف بچ کر باہر نکل گئے۔ بہت لوگ اس انتظار میں ہیں کہ فلاں کام سے فراغت کر لیں تو پھر توبہ کر کے اپنی اصلاح کی تدبیر کریں گے۔ کسی کو لڑکے کے نکاح کی فکر ہے، کسی کو مکان بنانے کی فکر ہے، کسی کو جائیداد کا شغل ہے۔ صاحبو ذرا غور کرو، کتنے برس یہ کہتے ہوئے گزر گئے کہ اب کے سال کچھ ضرور کر لیں گے، مگر آج تک کاموں کا سلسلہ ختم ہونے میں نہیں آتا۔ دنیا کی ہر ضرورت کا خاتمہ ایک نئی ضرورت پر ہوتا ہے اور اس کا خاتمہ ایک دوسری ضرورت پر ہوتا ہے، آخر یہ عمر یوں ہی تمام ہو جاتی ہے۔ بس آج کل پر ٹالنے سے کیا فائدہ، ہمت کر کے کام شروع کر دینا چاہیے، خدا تعالیٰ خود مدد کریں گے۔ کامل نہ ہوگے تو خالی بھی نہ ہوگے۔ اگر تم کو صدیق کا درجہ بھی نصیب نہ ہوا تو کچھ نہ کچھ تو ضرور ہی ہو رہو گے، اور کچھ نہ ہوگا تو خدا تعالیٰ کے ساتھ ایک محبت اور ایک لگاؤ، دنیا سے بے تعلقی اور طبیعت کو نفرت تو ضرور ہی ہو جائے گی۔ مگر افسوس ہماری یہ حالت ہے کہ روز یہی وعدہ رہتا ہے کہ کل ضرور کر لیں گے، مگر ساری عمر اس کل میں گزر گئی اور کل نصیب نہ ہوئی، یہاں تک کہ موت کا وقت سر پر آ جاتا ہے اور اس وقت سوائے حسرت کے اور کچھ نہیں بن پڑتا، اور اس وقت یہ آرزو کرتا ہے رب لولا اخرتنی الى اجل قریب واصدق واکن من الصالحین، کہ اے رب مجھ کو ذرا سی مہلت مل جائے تو میں کہنا مان لوں اور اپنی اصلاح کر لوں، مگر یہ آرزو رد کر دی جاتی ہے اور حکم ہوتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ اب ایک دم کی بھی مہلت نہیں مل سکتی۔ اور صاحبو ہم تو کیا چیز ہے ہم کو کچھ مہلت مل سکے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ نبی معصوم مقبول ہیں، انہوں نے جب بیت المقدس کو بنوانا شروع کیا تو کام کے ختم ہونے سے پہلے آپ کی وفات کا وقت آ گیا، تو آپ نے خواہش کی کہ بیت المقدس کے تیار ہو جانے تک مہلت دی جائے، لیکن قبول نہ ہوئی۔ غور کیجئے، نبی کی درخواست اور بیت المقدس بنوانے کے لیے مگر نامنظور۔ آخر آپ نے درخواست کی کہ مجھے اس طرح موت دی جائے کہ جنات کو میری موت کی اس وقت تک خبر نہ ہو جب تک یہ کام پورا نہ ہو جائے۔ یہ درخواست منظور ہوئی اور عادت کے موافق لکڑی پر سہارا لے کر کھڑے ہو گئے اور اسی حالت میں روح قبض ہو گئی۔
پھر سال بھر تک آپ کی لاش اسی طرح کھڑی رہی. جنات نے آپ کو زندہ سمجھ کر کام جاری رکھا. جب کام ختم ہو گیا اس وقت آپ کی لاش زمین پر گر گئی اور جنوں کو اس وقت آپ کی وفات کی خبر ہوئی. اور آپ کی حالت کو دیکھ کر سمجھے کہ آپ کے انتقال کو اس قدر زمانہ گزر گیا ہے تو اس طریقے پر موت دینے سے کام بھی ہو گیا اور لوگوں کو یہ بھی ہدایت ہو گئی کہ جنوں کو غیب کا علم نہیں. یہ واقعہ قرآن شریف کے اندر موجود ہے. بس جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو خدا کا گھر بنانے کے لیے مہلت نہیں دی گئی تو ہم کو گناہوں کا گھر تیار کرنے کے لیے مہلت کب مل سکتی؟ خلاصہ یہ کہ ہم لوگ ارادہ تو کرتے ہیں لیکن کام کا ارادہ نہیں، کیونکہ کام کا ارادہ وہ ہے جس کے ساتھ کچھ کام بھی کیا جائے. کہتے ہیں وہ نری حوث ہے. دیکھیے اگر ایک شخص کھانا کھانے کا ارادہ کرے لیکن ہاتھ نہ ہلائے، نہ منہ چلائے، نہ منہ کھولے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے کھانے کا ارادہ کیا. ہاں یہ کہیں گے کہ اس نے کھانے کی حوث کی. اور جو لوگ بزرگوں کی توجہ کے امیدوار بیٹھے ہیں ان سے کوئی یہ تو پوچھے کہ کیا ان بزرگ کو بھی نری توجہ سے سب کچھ حاصل ہو گیا تھا یا ان کو کچھ کرنا پڑا تھا؟ اگر ان کو کچھ خود بھی کرنا پڑا ہے تو کیا وجہ تم کو نری توجہ سے حاصل ہو جائے؟ مجھ کو بزرگوں کی توجہ سے انکار نہیں، بے شک بزرگوں کی توجہ سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے اور بہت کچھ اثر ہوتا ہے، لیکن توجہ لینے والا بھی تو کسی قابل ہو. اس توجہ کے اثر کے لیے قابلیت کی بھی ضرورت ہے. دیکھو اگر کھیتی کرنا چاہو تو زمین میں بیج ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بیج ڈالنا بھی اسی وقت کام دیتا ہے جبکہ زمین بنجر نہ ہو، ورنہ بیج بیکارت ہوتا ہے اور محنت بھی بیکار جاتی ہے. بس اول توجہ کی قابلیت پیدا کرو اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ کام کرنے کا ارادہ کرو. ہاں نرا ارادہ بھی کافی نہیں ہے جب تک بزرگوں کی توجہ نہ ہو، کیونکہ ارادے کے پورا ہونے کے لیے اس کی ضرورت ہے کہ خدا تعالیٰ کی ہم پر توجہ. اور اس کی علامت یہ ہے کہ بزرگ ہماری طرف متوجہ ہوں. غرض نہ بغیر چلے کام چلتا ہے، نہ بے رفیق کے سیدھا راستہ ملتا ہے. دیکھو اگر کوئی اندھا کسی جگہ پہنچنا چاہے تو اول اس کو چلنے کی ضرورت ہے. اگر چلے ہی نہیں تو 1000 ساتھی ملنے پر بھی راستہ طے نہ ہوگا. چلنے کے بعد رفیق و ساتھی کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر کوئی ساتھ نہ ہو تو راستے میں کسی جگہ ضرور ٹکر کھا کر گرے گا. خیر و عافیت سے منزل پر پہنچنے کی صورت یہی ہے کہ اپنے پیروں پر چلے اور راستہ بتلانے والے کا ہاتھ پکڑے. بالکل ایسی حالت اس راستے کی بھی ہے کہ ارادہ کرنا اور کام شروع کرنا اپنے پیروں پر چلنا ہے اور کسی بزرگ کا ہاتھ پکڑنا رفیق کا ہاتھ پکڑنا ہے. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ لوگ جو آج کل نری پیری مریدی کو اصل کام سمجھتے ہیں یہ غلطی ہے. نری پیری مریدی میں کچھ نہیں رکھا، اصل کام خود چلنا ہے اور کسی بزرگ کے کہنے پر عمل کرنا. اگرچہ مرید کسی سے بھی نہ ہو، میرا مطلب یہ نہیں کہ بیعت ہونے میں برکت کچھ بھی نہیں، برکت ضرور ہے، لیکن اس کو اصل کام سمجھنا بڑی غلطی ہے. آج اس پیری مریدی کے بارے میں وہ جہالت پھیلی ہے کہ خدا کی پناہ. میرے ایک دوست بیان کرتے تھے کہ ایک مکار پیر صاحب کسی گاؤں میں پہنچے، اتفاق سے بہت ہی دبلے اور کمزور ہو رہے تھے. مریدوں نے پوچھا کہ پیر تم اس قدر کمزور کیوں ہو؟ پیر صاحب نے جواب دیا کہ عالم تمہیں میری کمزوری کی خبر نہیں. دیکھو میں اپنا بھی کام کرتا ہوں اور تمہارا بھی. تم نماز نہیں پڑھتے، میں تمہاری طرف سے نماز پڑھتا ہوں. تم روزہ نہیں رکھتے، میں تمہاری طرف سے روزہ رکھتا ہوں. اور سب سے بڑی مشقت یہ ہے کہ سب کی طرف سے پل صراط پر چلتا ہوں جو بال سے باریک اور تلوار سے تیز. بس ان فکروں نے دبلا کر دیا ہے. مرید یہ سن کر بہت خوش ہوئے
اور ایک گوجر نے خوش ہو کر کہا کہ پیر میں نے تجھے اپنا مونجی کا کھیت بخش دیا۔ پیر کو خیال ہوا کہ گاؤں والوں نہیں، اسی وقت چل کر قبضہ کر لینا چاہیے۔ کہا بھائی ابھی چل کر دے دو، وہ گوجر ساتھ ہو لیا۔ راستے میں اتفاق سے کسی ڈول پر سے پیر صاحب کا پیر پھسل گیا، گر گئے۔ گرتے کے ساتھ اس گوجر نے ایک لات رسید کی اور کہا کہ تو جب اتنی چوڑی میل پر نہیں چل سکا تو پل سے رات پر کس طرح چلتا ہوگا؟ تو جھوٹا ہے، جا، ہم تجھے اپنا کھیت نہیں دیں گے۔ تو صاحبو سچ بات یہی ہے کہ کام اپنے کیے سے ہوتا ہے، کسی دوسرے کے کیے سے کوئی کام نہیں ہوتا۔ اور میں کہتا ہوں کہ اگر دوسرے کے کرنے سے کام ہو جاتا ہے اور اپنے کرنے کی ضرورت نہیں رہتی تو اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ قاعدہ دین ہی کے کاموں میں برتا جاتا ہے، دنیا کے کاموں میں اس قاعدے پر کیوں نہیں عمل کرتے؟ ان کو پیر کے بھروسے پر کیوں نہیں چھوڑتے؟ بس نہ کھاؤ نہ پیو نہ کھیتی کرو، سب کام تمہاری طرف سے پیر ہی کر لیا کریں گے، انہی کے کھانا کھانے سے تمہارا پیٹ بھر جائے گا، انہی کے پانی پینے سے تمہاری پیاس بجھ جایا کرے گی۔ افسوس ان کاموں میں تو اس قاعدے پر عمل نہیں کرتے بلکہ اپنے کرنے کو ضروری سمجھتے ہیں، اور دین کے کام کو اس قدر سستا اور بے وقت سمجھ لیا ہے کہ اس میں اس قسم کے قاعدے برتے جاتے ہیں۔ اس پر مجھے ایک لطیفہ یاد آیا کہ اودھ میں ایک پیر تھے، وہ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ ان کے مرید کہا کرتے تھے کہ مکے میں جا کر نماز پڑھتے۔ میرے ایک دوست نے سن کر کہا کہ صاحب اس کی کیا وجہ ہے کہ نماز کے لیے تو مکے کو اختیار کیا جائے اور کھانے اور ہگنے کے لیے ہندوستان کو؟ اگر نماز وہاں پڑھی جاتی ہے تو کھانا ہگنا بھی وہیں ہونا چاہیے، اور اگر یہ ہندوستان میں ہوتا ہے تو نماز بھی ہندوستان میں ہونی چاہیے، کیونکہ ہندوستان بم پولیس نہیں ہے۔ خیر یہ تو ایک لطیفہ تھا، مقصد یہ ہے کہ تم اپنے اس قاعدے میں کہ سب کام پیر ہی کر لیں گے، غور کر کے دیکھو، اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ پیر تمہارے کمین ہے کہ گناہ تم کرو اور پیر اس کو اٹھاوے۔ یاد رکھو پیر صرف راستہ بتلانے کے واسطے ہیں، کام کرنے کے لیے نہیں، کام تم کو خود کرنا چاہیے۔ اس پر شاید کسی کو یہ شبہ ہو کہ بعض مرتبہ پیر کی توجہ سے مرید کے دل میں ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جو کہ خود محنت کرنے سے پیدا نہیں ہوتی۔ سو اس کا جواب یہ کہ صرف اس کیفیت سے کچھ فائدہ نہیں جب تک خود کام نہ کیا جائے، بلکہ اگر خود کچھ نہ کیا جائے تو یہ کیفیت باقی بھی نہیں رہتی۔ اس کیفیت کی ایسی مثال ہے جیسے آگ کے سامنے بیٹھنے سے بدن گرم ہو جاتا ہے لیکن یہ گرمی باقی نہیں رہتی، آگ کے سامنے سے ہٹ کر ہوا لگی کہ بدن میں ٹھنڈک پیدا ہوئی۔ اسی طرح اس کیفیت سے بھی پیر سے جدا ہوتے ہی کورے کے کورے رہ جاتے۔ ایک بزرگ نے اپنے زمانے کے بزرگ سے کہا کہ تم اپنے مریدوں سے محنت لیتے ہو اور ہم نہیں لیتے۔ انہوں نے یہ سن کر اپنے ایک مرید سے کہا کہ تم ذرا ان کے مرید سے مصافحہ کرو۔ مصافحہ کرنا تھا کہ وہ کم محنت مرید خالی رہ گئے۔ پیر نے ان سے کہا کہ دیکھا نتیجہ محنت نہ کرنے کا، اب تم ہمارے کسی مرید کو تو اس طرح کوڑا کر دو۔ بات یہ ہے کہ اپنی کمائی ہوئی چیز کی قدر بھی خوب ہوتی ہے اور مفت کی چیز کی کچھ قدر نہیں ہوتی۔ مشہور ہے ایک شخص ادھوڑی کا جوتا دوشالے سے جھاڑ رہا تھا، لوگوں نے اس سے سبب پوچھا تو کہا کہ دوشالہ میرے والد کی کمائی کا ہے اور یہ جوتا میری کمائی کا ہے۔ تو جو لوگ اپنے بوتے پر کام کرتے ہیں ان کی حالت ساری عمر ہے، البتہ ان میں شور و غل اچھل کود نہیں ہوتی، اور یہ مقصود ہے۔ دیکھو اگر کوئی بچے کو کھلاتا ہے پلاتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو تھوڑا تھوڑا کھلائے کہ وہ بدن کو لگے اور اس سے موٹا تازہ ہو۔ اسی طرح کامل پیر بھی ایک ہی دن میں سب کچھ نہیں بھر دیتا، کیونکہ اس کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ مرید کو حالات اور کیفیات کا ہیضہ ہو اور ایک ہی دن میں خاتمہ ہو جائے۔
بلکہ وہ آہستہ آہستہ اس کو آگے بڑھاتا ہے، اور جو لوگ اناڑی ہیں وہ اصلاح کرنے کے طریقے سے وہ ایک دم میں بھر ایسے پیروں کو عام لوگ بہت بزرگ سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا بھر کے رشتے اس سے چھوٹ جاتے ہیں، نہ بیوی کے کام کا رہتا ہے نہ بچوں کا، اور یہ کمال نہیں بلکہ نقصان ہے۔ دین کا کام آپس میں ملانا ہے نہ کہ جدائی کرنا۔ خدا تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں عام طور پر فرماتے ہیں وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، یعنی وہ کاٹتے ہیں ان رشتوں تعلقوں کو جن کے ملانے کا خدا تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ افسوس آج اسی کو کمال سمجھا جاتا ہے۔ اکثر لوگ کہا کرتے ہیں کہ فلاں شخص بہت بزرگ ہیں، دیکھیے اولاد کو منہ بھی نہیں لگاتے، بیوی تک کو نہیں پوچھتے، ہر وقت خدا کے عشق میں ڈوبے رہتے۔ صاحبو، کیا کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خدا تعالیٰ کے عشق میں زیادہ ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ پھر دیکھ لیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت تھی۔ آپ بیویوں کے بھی حق ادا فرماتے تھے، اولاد کے حق بھی ادا فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ میں سے ایک کو پیار کر رہے تھے، اور ایک نجد کے رئیس پاس بیٹھے تھے۔ انہوں نے دیکھ کر عرض کیا یا رسول اللہ، میرے تو 10 بیٹے ہیں، میں نے تو آج تک کسی کو بھی پیار نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا اگر خدا تعالیٰ نے تیرے دل ہی میں سے رحم نکال لیا تو اس کو میں کیا کروں۔ آپ کا فرمان ہے کہ جو بچوں پر رحم اور بڑوں کی تعظیم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اس واقعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت پورے طور پر معلوم ہو گئی ہوگی۔ سونیرات جوش و مستی اور اس ناطے کا چھوڑ دینا بزرگی نہیں ہو سکتی۔ اگر اسی کا نام بزرگی ہے تو شراب کا نشہ اور جنون کی حالت بھی بزرگی ہے، کیونکہ ان دونوں میں یہ بات خوب حاصل ہو جاتی ہے۔ صاحبو، بزرگی کی پہچان یہ ہے کہ جتنا زیادہ بزرگ ہوگا اسی قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی حالت ملتی جلتی ہوگی، اور آپ کی سنت کا زیادہ پابند ہوگا، کیونکہ فقیری بھی رسول ہی سے نکلی ہے، کیونکہ فقیری بھی رسول ہی سے نکلی ہے۔ افسوس ہے کہ یہ لوگ مولویوں کے پاس نہیں جاتے، اس لیے بہت سی غلطیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ بزرگی کی ایک پہچان یہ بھی اپنے دل سے گھڑ رکھی ہے کہ جو شخص آنکھ ملتے ہی بے ہوش کر دے، اٹھا کر زمین پر پٹک دے، وہ بڑا بزرگ ہے۔ کس قدر بےہودہ بات ہے۔ اگر یہ بزرگی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ضرور اس کو برتنا چاہیے تھا۔ کیا وجہ ہے کہ جب کافروں نے آپ کو قتل کرنا چاہا تو آپ اس کے انتظار میں رہے کہ وہ لوگ ذرا غافل ہو جائیں تو میں نکل کر جاؤں۔ آپ نے ایک ہی نگاہ میں کیوں سب کو بے ہوش نہ کر دیا؟ پھر جب مدینے کو تشریف لے چلے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ چاروں طرف دیکھتے ہوئے چلتے تھے۔ جب سراقہ سامنے آ گیا جو آپ کی تلاش میں بھیجا گیا تھا تو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضور سراقہ چلا آ رہا ہے۔ آپ نے اس وقت بھی خدا تعالیٰ سے دعا ہی فرمائی کہ اے اللہ ہم کو اس کے شر سے بچا۔ چنانچہ دعا کرتے ہی پیٹ تک اس کا گھوڑا زمین میں دھس گیا۔ سراقہ نے کہا کہ شاید آپ نے میرے لیے دعا کی ہے، میں درخواست کر خدا تعالیٰ سے دعا کریں کہ مجھے اس مصیبت سے نجات دے، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ قریش کو آپ کا پتہ نہ دوں گا۔ تو آپ نے دعا فرمائی اور اس کا گھوڑا زمین سے نکل آیا۔ پھر اس نے اپنا وعدہ پورا کیا کہ راستے میں جو آپ کی تلاش کے لیے آتا ہوا ملا اس کو لوٹا دیا، آپ کا پتہ کسی کو نہ دیا۔ اس واقعے سے آج کل کے لوگوں کو سبق لینا چاہیے کہ اس زمانے کے کافروں میں بھی عہد و پیمان کا پاس و لحاظ تھا۔ آج کی طرف پولیٹیکل اور سیاسی چالیں نہ تھی، بلکہ آج سے چند روز پہلے تک بھی یہ خوبی اکثر لوگوں میں موجود تھی، مگر افسوس آج بالکل اس کا پتہ نہیں، اور خاص کر مسلمانوں کی حالت اس وقت کہنے کے قابل نہیں، جن میں سینکڑوں جھوٹے وعدے کرتے ہیں، بیسیوں مکر کرتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ رنج کی بات ہے کہ جو دیندار کہلاتے ہیں وہ بھی اس حالت سے بھی پاک نہیں۔ صاحبو، پہلے لوگ اس قدر سیدھے سادے بھولے ہوتے تھے کہ ان کو کسی قسم کی چالاکی آتی ہی نہ تھی۔ میرے ایک رشتے کے بزرگ بیان کرتے تھے کہ ان کے والد زمیندار تھے۔ ایک مرتبہ کاشتکار اناج لایا، زمیندار نے پوچھا یہ کس قدر ہے؟ کاشتکار نے 90 من بتلایا۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے تو 80 من ٹھہرایا تھا۔ کاشتکار نے کہا کہ نہیں جناب 90 من ٹھہرایا تھا۔
بہت دیر تک اس میں جھگڑا رہا. آخر ان زمیندار کے بیٹے نے بہت سی کنکریاں جمع کر کے ایک ڈھیر 90 کنکریوں کا اور دوسرا 80 کنکریوں کا لگایا, اور اس زمیندار سے گنوا کر پوچھا کہ 80 زیادہ ہے یا 90؟ انہوں نے کہا کہ 90 کو زیادہ بتلایا. تو ان کے بیٹے نے کہا کہ کاشکار اتنے من دینا چاہتا ہے جس قدر یہ زیادہ کنکریاں ہیں. تب ان دونوں کا جھگڑا ختم ہوا. سبحان اللہ, کیسا اچھا وقت تھا کہ کافروں میں بھی چال بازی نہ تھی. یہی وجہ تھی کہ سراقہ نے جو عہد آپ سے کیا تھا اس کو پورا کیا, اور جو شخص کو راستے میں ملتا گیا اس سے کہتا گیا کہ میں بہت دور تک دیکھ آیا ہوں, ادھر کہیں نہیں ملے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیر و عافیت اور امن و امان سے مدینے پہنچ گئے. تو دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کے ساتھ یہ نہیں کیا کہ ایک نظر سے اڑا دیتے یا گرا دیتے, بلکہ خدا تعالیٰ سے دعا فرمائی. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پریشانی سے معلوم ہوتا تھا کہ انہوں نے یہ خیال ذرا بھی کہ ان میں یہ خیال ذرا بھی نہ تھا کہ حضور نظر سے بے ہوش کر دیں گے, ورنہ آپ کبھی پریشان نہ ہوتے بلکہ بے فکر رہتے کہ حضور ایک نظر بھی کریں گے تو یہ فوراً لوٹ پوٹ ہو جائے گا. تو معلوم ہوا یہ کوئی کمال نہیں. ہاں, نظر و توجہ سے صرف اس قدر ہوتا ہے کہ کام پر لگا دیا جائے, آگے جو کچھ ہوتا ہے اپنے کرنے سے ہوتا ہے. جیسا کہ حافظ شیرازی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے, سنا ہے کہ آپ بڑے امیر زادہ تھے اور حالت آپ کی یہ تھی کہ آپ وحشیوں کی طرح جنگلوں میں پھرا کرتے تھے. ان کے والد ان کو نکما اور بیکار سمجھا کرتے تھے. حضرت نجم الدین کبریٰ کو الہام ہوا کہ فلاں جگہ فلاں رئیس کا ایک لڑکا ہے, اس کی جا کر اصلاح کرو. حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے. حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے بڑی آؤ بھگت کے ساتھ ٹھہرایا اور عرض کیا کہ کیسے تکلیف کی. انہوں نے فرمایا کہ اپنے بیٹوں کو جمع کرو. انہوں نے حافظ کے سوائے سب بیٹوں کو بلا کر آپ کی خدمت میں حاضر کیا. آپ نے سب کو دیکھا, فرمایا کہ کیا ان کے سوا کوئی اور لڑکا نہیں؟ حافظ رحمۃ اللہ علیہ کے والد حافظ رحمۃ اللہ علیہ کو بالکل بیکار سمجھتے تھے. اس نے جواب دیا کہ اور کوئی نہیں. انہوں نے فرمایا کہ مجھ کو کشف سے ایک لڑکا تمہارا اور معلوم ہوا ہے, وہ ان میں نظر نہیں آتا. تب انہوں نے کہا کہ ایک اور, مگر نہایت آوارہ وحشیوں کی طرح جنگلوں میں پھرتا ہے. حضرت نجم الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہاں اسی کی ضرورت ہے. حافظ رحمۃ اللہ علیہ کے والد کو بڑا تعجب ہوا کہ اس دیوانے سے حضرت کو کون سا کام ہے, مگر تلاش کرایا. بڑی مشکل سے حافظ ملے, خاک میں اٹے ہوئے, اور ان کو نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر کیا. حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے جب حضرت کی صورت دیکھی تو بے اختیار قدموں سے لپٹ گئے اور کہنے لگے حضرت آپ کی نظر سے تو خاک بھی کیمیا بن جائے, مجھ غریب کے حال پر بھی ایک نظر فرمائیے. آپ نے انہیں سینے سے لگایا اور فرمایا کہ جاؤ, میں نے تم پر نظر کی. حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کوئی معمولی شخص نہ تھے, ایک بہت بڑے شخص تھے. آپ کا انتقال بھی اس طرح ہوا کہ ایک مرتبہ انہوں نے کسی کو شعر پڑھتے ہوئے سنا جس کا مطلب یہ تھا کہ جان دے جان دے جان دے. آپ نے فرمایا کہ افسوس, محبوب جان مانگ رہا ہے اور کوئی نہیں سنتا. پھر فرمایا کہ میں نے جان دی, میں نے جان دی, میں نے جان دی. یہ کہتے کہتے آپ کا انتقال ہو گیا. غرض کے حافظ رحمۃ اللہ علیہ کو سینے سے لگا کر انہوں نے فیض دیا اور اپنا نظر کر ادا کیا, مگر نیری نظر بھی کافی نہیں ہوئی بلکہ اس کے ساتھ محنت اور مجاہدے کی بھی ضرورت ہوئی. یہ دوسری بات ہے کہ قابلیت اچھی ہونے کی وجہ سے زیادہ محنت کی ضرورت نہ ہو, کیونکہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ان کو تھوڑے کام میں بہت کچھ نفع ہو جاتا ہے. حضرت سلطان نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور ایک ہفتے میں خلافت لے کر چلا گیا. آپ کے دوسرے مرید اس کو دیکھ کر دل میں بہت خفا ہوئے اور یہ وسوسہ پیدا ہوا کہ حضرت ہماری طرف پوری توجہ نہیں فرماتے. آپ نے ان لوگوں کے انداز سے اس وسوسے کو تاڑ لیا اور ان کے علاج کے لیے فرمایا کہ کچھ تر اور کچھ سوکھی لکڑیاں جمع کرو. جب جمع ہو گئی تو فرمایا کہ گیلی لکڑیوں میں آگ لگاؤ. سب نے بہت کوشش کی لیکن آگ نہ لگی. اس کے بعد فرمایا ان سوکھی لکڑیوں میں آگ لگا دو. ان میں فوراً آگ سلگ اٹھی. آپ نے فرمایا کیا وجہ یہ لکڑیاں اس قدر کیوں سلگ اٹھی اور پہلی لکڑیوں میں آگ کیوں نہیں لگی؟ ان لوگوں نے کہا حضور
پہلی لکڑیاں گیلی تھیں اور یہ سوکھی ہیں، گیلی لکڑیوں میں آگ نہیں لگا کرتی. آپ نے فرمایا ظالمو تم گیلی لکڑیاں ہو کر میری شکایت کرتے ہو اور اس سوکھی لکڑی کے جل اٹھنے پر تعجب کرتے ہو. وہ سوختہ ہو کر آیا تھا، یعنی جلانے کی لکڑی بن کر آیا تھا، صرف ایک پھونک کی ضرورت تھی تو ایک ہی پھونک میں جل کر بھڑک اٹھا. اور تم گیلی لکڑی ہو کر آئے ہو، رات دن دھوکتا ہوں مگر تم آگ ہی نہیں پکڑتے. تو اس میں میری جانب سے کمی ہے، یہ تمہارا قصور ہے. غرض بعض دل جلے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کو تھوڑے ہی کام میں سب کچھ حاصل ہو جاتا ہے اور ایک ہی نظر میں وہ کچھ سے کچھ ہو جاتے ہیں، لیکن آگے یا پیچھے محنت و مجاہدہ کچھ نہ کچھ ضرور کرنا پڑتا ہے. اور محنت کرنے پر بھی جو کچھ ملتا ہے وہ صرف خدا تعالیٰ کا فضل ہے، ورنہ اس پر کسی کا زور نہیں. لیکن ان کی عادت ہمیشہ سے یوں ہی جاری ہے کہ جو ادھر ذرا توجہ کرتا ہے وہ اس کی طرف بہت توجہ کرتے ہیں، خود ذرا سا کام کرتا ہے وہ اس کو بہت کچھ دیتے ہیں. تو صاحبو یہ بات کچھ کم ہے کہ کام پیسے کا کیا جائے ملے اشرفی. ایک شاعر اسی کی نسبت کہتا ہے خود کے یابد ای چنی بازار را، خود کے یابد ای چنی بازار را کہ بیک گلمی خری گلزار را، کہ بیک گلمی خری گلزار را. کہ ایسا بازار کہاں ملے گا کہ دیا تو ایک پھول، کہ دیا تو ایک پھول اور اس کے عوض مل گیا ایک باغ، اور اس کے عوض مل گیا ایک باغ. دوسرا کہتا ہے نیم جا بستانت وسط جا دہد آنچے درو ہمت نیاید آدہد. جو آدھی جان لے کر سینکڑوں جانے دیتے ہیں اس سے زیادہ اور کیا چاہیے. غرض جو تدبیر کرنے کی ہے لوگ اسے نہیں کرتے، صرف ادھوری تدبیر کرتے ہیں، حالانکہ تدبیر پوری کرنی چاہیے تب فائدہ ہوتا ہے. اب میں واعظ کا خلاصہ کرتا ہوں اور آخرت سے غفلت ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ دیکھیے جب کسی سفر کا قصد ہوتا ہے تو اس کے لیے کس قدر سامان کرتے ہو، کہ کتنے دن پہلے سے دھوبی کو حکم کرتے ہو کہ کپڑے جلدی دینا، ناشتے کا انتظام کرتے ہو، طرح طرح کا سامان کرتے ہو یا نہیں کیا جاتا کہ خاص وقت پر سارا سامان کیا جائے. بلکہ اگر ایسا کیا جاتا ہے تو بیوقوف بنائے جاتے ہیں اور خود بھی اپنے کو بیوقوف سمجھتے. کیوں؟ جب اس چھوٹے سے سفر کے لیے اتنے پہلے سامان تیار کیا جاتا ہے تو یہ موت کا اتنا بڑا سفر اس کے لیے کتنے پہلے اور کتنے بڑے سامان کی ضرورت ہوگی. کیونکہ یہ وہ سفر ہے کہ اس سے پھر کبھی لوٹنا ہی نہ ہوگا. پھر اس کے لیے کیا سامان کیا. دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جو خدا کی عبادت میں سرگرم، دوسرے وہ جو گناہوں میں پھنسے ہیں. پہلی قسم کے لوگوں کے لیے سفر رغبت اور شوق کا سفر ہے اور دوسری قسم کے لوگوں کے لیے سفر دہشت اور خوف کا سفر ہے. اور یہ دونوں صورتیں دنیا کے سفروں میں بھی ہوتی ہیں. چنانچہ دیکھ لیجئے اگر کوئی شخص بادشاہ کے ہاں مہمان کی حیثیت سے بلایا جائے تو یہ سفر اس کے لیے رغبت اور شوق کا ہوگا. اس کے لیے کیا کچھ سامان وہ پہلے سے کرے گا، اپنے پاس نہ ہوگا تو دوسروں سے مانگ کر قرض لے کر چیزیں جمع کرے گا اور ہر طرح سے درست ہو کر سفر کا ارادہ کرے گا. اسی طرح اگر کسی شخص نے چوری کی ہو اور گورنمنٹ کی طرف سے اس کے نام سمن آ گیا ہو تو غور کیجئے کہ جانے سے پہلے وہ کیا کیا سامان کرے گا. اپنی صفائی کے گواہ جمع کرے گا، وکیلوں سے مل کر مشورہ کرے گا، یار دوستوں سے رائے لے گا اور بھی جو اس سے ہو سکے گا انتظام کرے گا. غرض دونوں قسموں کے سفر میں طرح طرح کے سامان کیے جاتے ہیں. تو کیا وجہ کہ جب یہی دونوں صورتیں آخرت کے سفر میں بھی ہیں اس میں بھی کیوں سامان نہیں کیا جاتا اور غفلت برتی جاتی ہے. صاحبو یہ تو یقینی ہے کہ سفر آخرت کا آنے والا ہے. بس اگر ہم مطیع و تابع دار ہیں
تو یہ سفر ہمارے لیے رغبت اور شوق کا سفر ہوگا، ورنہ دہشت اور خوف کا سفر ہوگا۔ تو بتلائیے کہ آپ نے رغبت کے کیا سامان جمع کیے ہیں اور چھٹکارے کی کون سی صورتیں پیدا کی ہیں، کون سی عبادت کی ہے، کتنے حق دوسروں کے ادا کر دیے ہیں۔ بلکہ اگر غور سے دیکھو تو آخرت کا سفر ہر مسلمان کے لیے رغبت اور دہشت دونوں پہلو لیے ہوئے ہے، کیونکہ ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے۔ نہ خدا تعالیٰ پر ناز ہو سکتا ہے اور نہ ان سے مایوس ہونا چاہیے۔ تو مسلمانوں کی اصل حالت یہ ہونی چاہیے کہ خوف اور شوق ملا ہوا ہو۔ دیکھو نبیوں کی حالت خدا تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، یدعوننا رغبا ورہبا، کہ وہ پکارتے ہیں ہم کو شوق اور خوف سے۔ یہ دونوں باتیں ان میں جمع ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کے میدان میں یہ پکارا جائے کہ صرف ایک شخص جنت میں جائے گا، مجھے یہ امید ہوگی کہ وہ شخص میں ہوں، اور اگر یہ پکارا جائے کہ صرف ایک شخص دوزخ میں جائے گا تو مجھے یہ خوف ہوگا کہ وہ شخص میں ہی ہوں۔ غرض مسلمان کو ہر وقت شوق بھی ہونا چاہیے اور خوف بھی، اور جب یہ ہے تو ہر وقت توبہ استغفار بھی کرتے رہنا چاہیے، اور دین کے کاموں میں بھی پوری کوشش ہونی چاہیے۔ اور صاحبو، ایک آدھ وقت کام کر لینے سے کام نہیں چلتا، ضرورت اس کی ہے کہ روز کا دھندا ہو جائے۔ خدا تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، یعنی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کو سوچو کہ کل کے لیے کیا کر رکھا ہے۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا کے سارے کام چھوڑ بیٹھو۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آخرت کی دھن لگ جائے، آدھ گھنٹہ بھی فکر کے لیے نکال لیا جائے تو پھر خدا نے چاہا بہت کم گناہ ہوں گے اور دنیا کی محبت جاتی رہے گی۔ پھر یہ حالت ہوگی کہ تم دنیا کے سب کام کرو گے لیکن ان کاموں میں جی نہ لگے گا۔ اور اس کے بعد دو چیزوں کی اور ضرورت ہوگی، ایک تو ضرورت کے لائق دین کا علم حاصل کرنے کی، تو خدا کا شکر ہے کہ اب اس کا سامان بہت میسر ہو گیا ہے، اور ہر شخص کو ہر جگہ رہ کر اس کو سیکھنا آسان ہے۔ اس کے لیے یہ کرو کہ کوئی ایسی کتاب لے کر جس میں ضرورت کی سب باتیں ہوں، کسی مولوی سے پڑھنا شروع کر دو۔ اگر پڑھنے کا موقع نہ ہو تو نہایت غور سے دیکھنا شروع کر دو اور ہمیشہ اس کا شغل رکھو۔ دوسرے، کسی اللہ والے سے تعلق پیدا کر لو اور ان کے پاس آتے جاتے رہو، مگر تعلق دن کے لیے پیدا کرو، دنیا کے کاموں کے لیے اللہ والوں سے تعلق پیدا نہ کرنا چاہیے۔ ہاں اگر کبھی اتفاق یا دنیا کا کام بھی ان سے نکل جائے تو مذائقہ نہیں، لیکن صرف دنیا ہی کو مقصود بنا کر ان سے راہ و رسم نہ پیدا کرنا چاہیے۔ جیسا کہ بعض لوگ اللہ والوں سے اس لیے ملتے ہیں کہ ان کی ملاقات بڑے لوگوں سے ہے، ان کے ذریعے سے ہمارے کام نکلیں گے، یا بعض لوگ تعویذ گنڈوں کے لیے ملتے ہیں، مگر سمجھ لو کہ اللہ والوں سے اس قسم کے کام لینے کی ایسی مثال ہے کہ کسی سنار سے کھرپا بنانے یا لوہار سے زیور بنانے کی فرمائش کی جائے۔ بعض لوگ بزرگوں سے مشورہ لیا کرتے ہیں کہ ہم کس قسم کی تجارت کریں، اناج کی تجارت کریں یا کپڑے کی۔ خدا جانے یہ لوگ بزرگوں کو خدا کا رشتہ دار سمجھتے ہیں کہ ان کا بتلانا خدا کا بتلانا ہوگا، اور جب خدا بتلا دے گا تو اس کام میں ضرور نفع ہوگا، یا خدا تعالیٰ کا رازدار سمجھتے ہیں کہ خدا سے مشورہ کر کے بتلا دیں گے۔ ابھی کل کی بات ہے، ایک شخص کہنے لگے، مولوی صاحب آپ کو تو سب خبر ہو گئی ہوگی، صاحبو اس دربار میں نبیوں کا پتا بھی پانی ہوتا ہے، دوسروں کی تو کیا مجال ہے۔ ایک شخص نے مجھ سے یاد نہیں رہا کسی دنیا کے کام کی فرمائش کی، میں نے کہا یہ کام مجھے نہیں آتا، کہنے لگے کہ اللہ والوں کو سب آتا ہے۔ میں نے کہا کہ اگر سب کچھ آتا ہے تو کل ایک چارپائی بھی لے آنا
کہ اس کو بن دیجئے۔ غرض مولویوں سے صرف اللہ تعالیٰ کے حکم احکام پوچھئے اور بزرگوں سے اللہ کا نام پوچھئے، دنیا کی فرمائش کسی سے نہ کیجیے۔ ہاں، دنیا کے لیے دعا کرانے کا مذائقہ نہیں۔ دعا کے متعلق بھی یہ نہ کرو کہ صرف انہی پر ڈال دو، بلکہ تم خود بھی اپنے لیے دعا کرو اور بزرگوں سے بھی دعا کراؤ۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ میں اس قابل ہی نہیں کہ خود دعا کروں۔ میں نے کہا کہ کلمہ بھی پڑھتے یا نہیں؟ کہنے لگے ہاں پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا اس کی کیا وجہ؟ کہ تم کلمہ پڑھنے کے قابل تو ہو مگر دعا کرنے کے قابل نہیں۔ یہ شیطان کی شرارت ہے کہ دل میں یوں ڈالتا ہے کہ اپنے آپ کو دعا کے قابل نہ سمجھنا تواضع ہے۔ ایک شخص نے یہ بھی فرمائش کی کہ تم ہی استخارہ بھی دیکھ دو، غرض اپنے اوپر کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، سب کچھ دوسرے ہی کر دیں۔ مگر کھانے میں کبھی نہ سوجا کہ بزرگوں سے کہتے کہ آپ ہی کھا لیا کیجئے، ہمارے کھانے کی ضرورت نہیں۔ خلاصہ یہ کہ کام دین کا خود کرو اور بزرگوں سے اس میں اصلاح و مشورہ لیتے رہو، اور عمر بھر اسی تدبیر میں لگے رہو۔ 4 دن کیا اور چھوڑ دیا، کیونکہ ہم کو تو جنم روگ لگا ہے، اس کے لیے عمر بھر کی ضرورت ہے۔ یہ ضروری بیان اس آیت کے متعلق تھا۔ میں پھر آیت کا ترجمہ دوبارہ کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اپنی فکر میں لگو، کیونکہ تم کو خدا تعالیٰ کی طرف جانا ہے، وہ تم کو بتلا دیں گے جو کچھ تم کرتے تھے۔ اب میں ختم کرتا ہوں اور پھر کہہ دیتا ہوں یہ سفر ضرور ہونے والا ہے، اس لیے آج ہی سے اس کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ اب خدا سے دعا کیجئے کہ وہ کام کرنے کی توفیق دے۔ الحمدللہ، نفس کی اصلاح کا بیان حکیم الامت مجدد الامت حضرت مولانا شبیر صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو تفصیل المواعظ میں بیان جمع ہوا تھا، آپ حضرات کے سامنے جامعہ عربیہ علوم الاسلامیہ بھوج کی مسجد کے اندر آج 9 رمضان 1419 ہجری کے اندر پڑھ کر سنایا گیا۔ حق تعالیٰ جس طریقے سے ہمیں پڑھنے کی توفیق دی ہے، عمل کرنے کی بھی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بیان عالموں کی ضرورت پر ہے جو اصل ضرورت العلماء کے نام سے دعوات ابدیت میں چھپ چکا تھا۔ اب یہ تصحیح المواعظ کے اندر 33واں بیان ہے۔ حضرت مجدد الملت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بیان جو تصحیح المواعظ میں ہے، آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا جاتا ہے۔ دھیان توجہ کے ساتھ سنیں، اللہ جل شانہ میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو پکارنے لگتا ہے، لیٹے بھی بیٹھے بھی کھڑے بھی۔ پھر ہم جب اس کی وہ تکلیف ہٹا دیتے ہیں تو پھر اپنی پہلی حالت پر آ جاتا ہے، جیسے کہ جو تکلیف اس کو پہنچتی تھی اس کے ہٹانے کے لیے کبھی ہم کو پکارا ہی نہ تھا۔ ان حد سے نکلنے والوں کے عمل ان کو اسی طرح اچھے معلوم ہوتے ہیں۔
اس آیت میں ایک ایسا عام مضمون بیان کیا گیا ہے جو اکثر لوگوں کی حالت کو شامل ہے. اسی وجہ سے میں نے اس آیت کو بیان کے لیے اختیار کیا ہے کہ اس وقت میں اس کو خاص مناسبت دی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں ایسا کوئی انسان نہیں جس پر کوئی مصیبت نہ آئے اور کوئی بات اس کی مرضی کے خلاف نہ ہو، کیونکہ اپنی ذات پر انسان کا خود اپنا اختیار نہیں، بلکہ وہ خدا تعالیٰ کی قدرت میں ہے. وہ جو چاہتے ہیں ہوتا ہے، انسان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. مگر دیکھا یہ جاتا ہے کہ انسان ہر بات میں اپنی طرف سے ایک منصوبہ گانٹھ لیتا ہے کہ یہ کام اس طرح ہونا چاہیے جیسا خود اس کا اختیار ہو. اسی وجہ سے اکثر پریشان رہتا ہے کیونکہ ہر کام اس کی خواہش کے موافق نہیں ہوتا. قرآن شریف میں فرماتے ہیں ام للانسان ما تمنا، یعنی انسان کو اس کی ہر آرزو نہیں ملتی. آرزویں انسان کی بہت کچھ ہوتی ہیں مگر ملتی کم ہے، بلکہ جو خدا تعالیٰ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے اور وہی انسان کے لیے بہتر ہوتا ہے. اگرچہ اول اس کی بہتری انسان کو معلوم نہ ہو، لیکن اس کے نتیجے پر اگر غور کیا جائے تو اس کی حکمت معلوم ہو جاتی ہے. اور چونکہ اول نظر میں اس کی حکمت معلوم نہیں ہوتی، اس لیے خواہش کے خلاف کو مصیبت کہتے ہیں. ورنہ اگر اس کی حکمت و مصلحت کو دیکھیں تو کوئی مصیبت نہیں کی طرف سے آتی ہے، نعمت ہے. ہاں، جن بلاؤں کو اپنے ہاتھوں ہم اختیار کرتے ہیں یعنی گناہ، کہ اس کو اپنے اختیار سے کرتا ہے تو اس میں کوئی حکمت نہیں ہوتی. اور حقیقت میں مصیبت وہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کو گناہ قرار دیا گیا اور اسے روکا گیا ہے. اور یہی فرق ہے بندے کے اپنے کیے ہوئے ایک کام میں اور اس میں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہو. بندے کا کام تو شر ہے جو وہ خدا تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کرتا ہے، اور خدا تعالیٰ کا کوئی کام شر نہیں، بلکہ جو بات بھی اس کی طرف سے ہو خیر ہے. اسی لیے اللہ والے اپنے مریدوں کو سکھلاتے ہیں کہ مرید کو جو حالت پیش آئے سب کو خیر سمجھے، خواہ بیماری ہو یا دشمن کا اپنے اوپر غالب ہونا ہو، یا غریبی اور فاقہ ہو، یا کوئی اور مصیبت ہو. اس تعلیم سے ان میں ایک مضبوطی پیدا ہو گئی ہے جس سے وہ پریشان نہیں ہوتے. غرض کہ جو بات بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے ہو سب بہتر ہے، مگر یہ بہتری ایسی ہے جیسے دوا کی بہتری، کہ ماں باپ تو جانتے ہیں کہ حلق سے اترتے ہی تریاق کا کام کرے گی، لیکن بچہ نہیں سمجھتا، بلکہ ماں باپ کو اپنا دشمن سمجھتا ہے کہ انہوں نے ایسی کڑوی دوا پلا دی. یا جیسے تنبل میں نستر دینا کہ ماں باپ اس سے خوش ہیں، مگر بچہ ان کو دشمن سمجھتا ہے. نستر لگانے والا ماں باپ سے انعام مانگتا ہے، اور بچہ تعجب کرتا ہے کہ کس بات کا انعام مانگتا ہے، اس نے تو مجھے تکلیف دی ہے، یہ تو سزا کے لائق ہے نہ انعام کے. لیکن عقل مند جانتا ہے کہ واقع میں یہ کام انعام کا ہے، لیکن بچہ نہیں سمجھتا. تو جو فرق بچہ اور ماں باپ کے علم ہے اس سے زیادہ بندہ اور خدا تعالیٰ کے علم میں ہے. بس خدا تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ جس واقعے کو بندہ مصیبت سمجھ رہا ہے اس میں کیا کیا حکمتیں اور مصلحتیں پوشیدہ ہیں. قرآن شریف میں فرماتے ہیں عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یعنی شاید ایک بات کو تم برا جانو اور واقع میں وہ تمہارے لیے بہتر ہو. تو جس کی نظر اس حقیقت پر ہوگی وہ ہرگز کسی ناگوار بات کو مصیبت نہ سمجھے گا. جیسے جراح نے نصر لگا کر مصیبت میں نہیں پھنسایا بلکہ بھلائی کی ہے، اسی طرح خدا تعالیٰ جو بندے کے ساتھ کرتے ہیں سب بہتر ہی ہوتا ہے، مگر بندہ اس کی حکمت کو سمجھتا نہیں. حالانکہ اگر ذرا غور کرے تو بعض حکمتیں معلوم ہو بھی سکتی ہیں. جیسا کہ مصیبت میں ایک یہ بھی خاصیت ہے کہ عادات درست ہو جاتی، انسان خدا کو یاد کرنے لگتا ہے، توبہ نصیب ہو جاتی ہے. اگر یہ خیال ہو جائے کہ فلاں گناہ کی وجہ سے ایسا ہوا تو یہ کھلے فائدے نظر آتے ہیں، مگر بعض لوگ اس کو یاد نہیں رکھتے. بس اس لحاظ سے کوئی ناگوار بات مصیبت نہ کہی جائے گی، مگر ظاہر میں وہ مصیبت ہے، کیونکہ مصیبت عرف میں اسی کو کہتے ہیں کہ کوئی بات طبیعت کے خلاف پیش آئے. اور چونکہ زندگی میں اکثر باتیں مرضی کے خلاف ہی ہوتی ہیں، اس لیے کوئی شخص بھی مصیبت سے خالی نہیں. کوئی مال کی طرف سے پریشان ہے، کوئی صحت و تندرستی کی طرف سے حیران ہے، کوئی اولاد کی طرف سے فکر مند ہے. غرض ہر شخص ایسی کسی نہ کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، لیکن اثر ہر ایک پر الگ الگ ہوتا ہے. اور ایک سرسری اثر ایسا بھی ہے کہ کوئی مسلمان اس سے خالی نہیں، چاہے تھوڑی ہی دیر کے لیے ہو. اور وہ اثر یہ ہے کہ اپنی کمزوری اور عاجزی پر نظر ہو جاتی ہے اور اپنے گناہوں کو آدمی دیکھنے لگتا ہے.
بڑا ظالم ہے وہ شخص کہ اس پر کوئی مصیبت آئے اور اس پر یہ اثر نہ ہو، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ انسان ہی نہیں، جو انسان ہوگا اس پر یہ اثر ضرور ہوگا، اور یہ اثر بہت بڑی نعمت ہے۔ اس سے ایسے بڑے مرض کا بھی علاج ہو جاتا ہے جو تمام خرابیوں کی جڑ ہے، کیونکہ حق بات کے قبول کرنے سے بڑا روکنے والا یہ ہے کہ انسان اپنے کو سب سے بڑا سمجھے۔ اسی وجہ سے یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے، حالانکہ جانتے تھے کہ آپ سچے رسول ہیں، خدا کے نبی ہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے ہی وہ حضور کو جانتے تھے، اور مشرکوں سے کہا کرتے تھے کہ اب جلدی ہم تمہاری خبر لیں گے، کیونکہ نبی آخر الزمان کا زمانہ، ان کے ساتھ ہو کر ہم تم کو قتل کریں گے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اپنے مرتبے میں کبھی آنے کے ڈر سے آپ کے ساتھ کفر کیا اور ایمان نہ لائے، اور سمجھے کہ آج تم سردار اور پیشوا مانے جاتے ہیں، اگر ایمان لے آئیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع ہونا پڑے گا اور چھوٹے ہو جائیں گے۔ اسی طرح مکے کے رئیس سے کہتے تھے کہ اگر یہ خدا کا کلام ہے تو کسی بڑے شخص پہ کیوں نازل نہ ہوا، ایسے شخص پہ کیوں نازل ہوا جس کے ماں نہ باپ، پھر یہ کہ آپ کے پاس مال بھی نہیں تھا، اپنے چچا ابو طالب کے پاس رہتے تھے، اور ابو طالب کی خود یہ حالت تھی کہ اکثر وقت پیٹ بھرنے کے لائق بھی نہ ملتا تھا۔ انہوں نے جب کئی مرتبہ یہ تجربہ کیا کہ تھوڑے سے کھانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اتنی برکت ہوتی ہے کہ سب گھر والوں کا پیٹ بھر جاتا ہے، اور اگر آپ ہمراہ نہیں ہوتے تو سب بھوکے رہ جاتے ہیں، تو انہوں نے یہ عادت کر رکھی تھی کہ روزانہ آپ کے ہمراہ کھانا کھاتے تھے، اور اگر کبھی آپ گھر پر نہ ہوتے تو ابو طالب آپ کو ڈھونڈتے تھے کہ آپ کی برکت سے پیٹ تو بھر جائے گا۔ غرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کسی قسم کی مالداری بھی نہ تھی، ہاں آپ حسب و نسب اور ذات پات میں سب سے اعلیٰ درجے کے تھے، اور نسب کو چاہے نبوت اور خدا تعالیٰ کے یہاں مقبول ہونے میں دخل نہ ہو، مگر بات یہ ہے کہ جو حقیر نسب کا ہوتا ہے اس کی اطاعت کرنے سے اکثر لوگوں کو آر آتی ہے، اور شریف کی اطاعت سے کسی کو آر نہیں آتی، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم سے کس بات میں کم ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات تو تھی، مگر اور کوئی دنیا کی دولت نہ تھی، اس لیے رئیس لوگ کہتے تھے کہ قرآن کسی رئیس پر نازل کیوں نہ ہوا۔ تو اسے بڑا سمجھنے کی وجہ سے وہ لوگ ایمان کی دولت سے محروم رہے، اور اس کی بڑی مذمت آئی ہے۔ حدیث میں ہے کہ رائی کے برابر بڑائی بھی جس کے دل میں ہوگی وہ جنت میں نہ جائے گا، یعنی تو یہ ایسا برا مرض ہے، پر اس سے بہت کم لوگ خالی ہیں، تھوڑا بہت سب میں ہوتا ہے۔ اسی مرض نے شیطان کو، جس نے 8 لاکھ برس تک عبادت کی تھی، ایک پل میں مردود بنا دیا، اور اسی راز کی وجہ سے بزرگوں نے کہا ہے کہ نرے وظیفے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ کسی کامل کے پاس نہ رہے، تاکہ وہ اس کے تکبر کا علاج کرے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ کسی بزرگ سے اپنی اصلاح نہیں کراتے، بلکہ صرف یہ تعجب ہوا کرتا اس شخص سے جو کہ مصیبت آنے پر یہ کہتا ہے کہ معلوم نہیں ہم سے کیا گناہ ہوا ہے کہ جس کی سزا بھگت رہے ہیں۔ صاحبو، وہ کون سا وقت ہے کہ ہم اس میں گناہ نہیں کرتے؟ ہمارا تو سارا وقت گناہ ہی میں گزرتا ہے، پھر یہ سوال کرنا کیسا ہے کہ ہم سے کون سا گناہ ہوا ہے؟ تو ایک قسم کے لوگ تو یہ تھے کہ ان کو یہ بھی خبر نہیں ہوتی کہ ہم نے کچھ کیا ہے جس سے مصیبت آئی۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے، مگر پھر بھی اس کا علاج نہیں کرتے، توبہ استغفار نہیں کرتے، بلکہ بعضے تو اور زیادہ گناہ کرنے لگتے ہیں۔ میں نے جہاز میں دیکھا ہے کہ خاص طوفان کی شدت کے وقت نہایت پریشانی میں بعض لوگ بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پکارتے تھے، بلکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم یہاں اتنی حفاظت نہیں کرتے الیاذ باللہ جتنی بزرگ کرتے ہیں۔ مکے میں ایک شاہ صاحب حضرت حاجی صاحب کے بھتیجے حافظ احمد حسن صاحب کے پاس آئے اور کچھ نقد روپے امانت سپرد کی۔ انہوں نے کہا بھائی اللہ کے سپرد کر دو۔ کہنے لگے کہ یوں نہ کہو، کیونکہ اللہ میاں نے اب سب کام بزرگوں کے سپرد کر دیا ہے۔ اور اس پر ایک بیہودہ حکایت سنائی کہ ایک دکاندار تھا، اس کو جب دکان سے اٹھنے کی ضرورت ہوتی تو دکان کو بڑے پیر صاحب کے سپرد کر کے چلا جاتا۔ ایک روز دکان پر اس کا بھائی تھا، وہ خود نہ تھا، اس سے جب دکان سے اٹھنے کی ضرورت ہوئی تو اس نے خدا کے سپرد کر دی۔ اسی دن چوری ہو گئی۔ اس کا بھائی آیا
اور اسے چوری کا حال معلوم ہوا تو اس نے پوچھا کہ تم نے اٹھتے وقت دکان کس کے سپرد کی؟ تھا خدا تعالیٰ کے. تو کہنے لگا کہ یہی تو غلطی کی بھائی، پیر صاحب کے سپرد کرنی چاہیے تھی. اسی طرح کی ایک اور حکایت ہے کہ قافلہ چلا جا رہا تھا، راستے میں چور مل گئے. قافلے والوں نے اللہ میاں کو پکارا تو کچھ نہ ہوا. پھر ایک بزرگ کو پکارا تو چور بھاگ گئے. غضب یہ کہ کتابوں میں بھی اس قسم کی حکایتیں لکھ دی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی سے پوچھا کہ تمہارے کتنے خدا ہیں؟ اس نے کہا کہ 7 ہیں، 6 زمین میں اور 1 آسمان میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مصیبت کے وقت کا کون ہے؟ اس نے کہا آسمان والا. تو عرب کے تو مشرق بھی مصیبت کے وقت ایک خدا کو ہی پکارتے تھے، مگر ہندوستان میں بعض جاہل مسلمان مصیبت کے وقت بھی دوسروں ہی کو پکارتے. تیسری قسم وہ ہے کہ گناہ کو یاد کر کے توبہ بھی کرتے ہیں اور مصیبت کے وقت خدا ہی کو پکارتے ہیں. لیکن حالت یہ ہوتی ہے کہ جب تک مصیبت رہی اللہ تعالیٰ بھی یاد رہے، رسول بھی یاد رہے، اور جب مصیبت ٹلی تو ایسے آزاد جیسے خدا تعالیٰ کے قبضے سے ہی نکل گئے. اسی کو اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان فرماتے ہیں کہ انسان مصیبت کے وقت تو خدا کو خوب پکارتا ہے، اور جب مصیبت دور کر دیتے ہیں تو ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کوئی تعلق ہی نہ تھا. آگے فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ گناہ کرتے کرتے حد سے باہر ہو گئے ہیں، اور یہ خاصیت ہے گناہ میں کہ اس میں عقل میں فساد آ جانا اور طبیعت میں سلامتی نہیں رہتی. تو اس وجہ سے ان کو اپنے عمل اچھے معلوم ہوتے ہیں، بس سبب اس کا گناہ کی عادت کر لینا ہے کہ اس کی وجہ سے بری باتیں اچھی معلوم ہونے لگتی ہیں. یہ مضمون ہے اس آیت کا. اس کو سن کر ہر شخص اپنی حالت کو دیکھ لے کہ سب کی یہی حالت ہے یا نہیں. یقیناً سب اقرار کریں گے کہ یہی حالت ہے، بس کچھ تھوڑا بہت فرق ہوگا، مگر خالی کوئی نہیں. دوسری جگہ بھی ایسا ہی مضمون ارشاد ہے. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ. یعنی جب تم دریا کے سفر میں ہوتے ہو اور کوئی مصیبت آتی ہے تو اس وقت سب کو بلا کر کہتے ہو کہ اگر ہمیں اس سے نجات ملے تو ہم خاص خدا تعالیٰ کی عبادت کریں گے، مگر جب اس سے نجات ہو جاتی ہے تو سرکشی کرتے ہو اور پہلی حالت پر لوٹ جاتے ہو. آگے فرماتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، کہ انسان بڑا ہی ناشکرا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا. یعنی کیا تم سے بے خوف ہو گئے ہو کہ ہم تم کو زمین ہی میں دھسا دے؟ تو ان کے نزدیک یہ بھی کوئی مشکل بات نہیں، آخر قارون کو دھسا ہی دیا تھا. اس واقعے پر ہمارا تو ایمان تھا، لیکن بعض کو پورا اطمینان نہ تھا. مگر اب چند ہی سال ہوئے کہ کانگڑے کے قریب زلزلے میں ایک بہت بڑے حصے کو دھسا دیا گیا، اور اسی سال مئی سن 30 عیسوی میں رنگون کے قریب پیگو کا ایک حصہ زلزلے میں دھس گیا. تاکہ لوگ اب بھی دیکھ لیں. آگے فرماتے ہیں یا تم پر پتھر برسانے والی ہوا بھیج دیں کہ پھر تم اپنے لیے کوئی مددگار نہ پاؤ. غرض ہر طرح تم ہمارے قبضے میں ہو، کسی طرح بچ نہیں سکتے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خیر اور اندیشے ہوا کریں، مگر دریا کا اندیشہ تو کٹ گیا. اس کی بات فرماتے ہیں ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، یعنی کیا اس سے بے خوف ہو گئے کہ تم کو پھر دریا ہی کا سفر کرنا پڑے. دیکھو روزمرہ یہ بات پیش آتی ہے کہ انسان ایک جگہ جانے کی قسم کھا لیتا ہے کہ وہاں ہرگز نہ جائے گا، مگر پھر مجبور ہو کر جانا پڑتا ہے. اسی طرح اگر تم کو پھر سمندر کا سفر پیش آ گیا تو ممکن ہے اس مرتبہ اللہ تعالیٰ سخت طوفان سے تم کو غرق ہی کر دے. یہ اوپر بتلا دیا ہے کہ اگر دریا میں بھی نہ جانا ہو تو دوسری جگہ، کیونکہ اس کی قدرت خشکی اور دریا میں برابر ہے. مجھے ایک حکایت یاد آئی کہ ملا سے ایک شخص نے پوچھا کہ تمہارے باپ کہاں مرے؟ اس نے کہا کہ دریا میں ڈوب کر. کہنے لگا اور دادا؟ کہا دریا میں. کہنے لگا پھر بھی تم دریا میں رہتے ہو، ڈرتے نہیں؟ ملا نے کہا تمہارے باپ کہاں مرے؟ کہنے لگا گھر میں. پوچھا اور دادا؟ کہنے لگا گھر میں. ملا نے کہا پھر بھی تم گھر میں رہتے ہو، ڈرتے نہیں؟ تو خدا تعالیٰ کی قدرت ہر جگہ موجود ہے.
بلکہ دریا میں تو بہت سی تدبیریں بچنے کی بھی ہو سکتی ہیں، پر خشکی میں اگر کوئی آفت آئے تو اس سے بچنے کی تو کوئی تدبیر ہی نہیں، جسے بچنے کی ہو ہی نہیں سکتی۔ رہا جہاز اگر ٹوٹ جائے تو ڈوبتے ڈوبتے بھی اس کو بہت دیر لگ جاتی ہے، دوسرے جہاز اکثر کنارے کے قریب ہی ہوتا ہے کہ وہاں سے مدد کا آنا بھی آسان ہوتا ہے۔ تو جو شخص سمندر میں خدا سے ڈرے اور خشکی میں نہ ڈرے وہ کس قدر نادان ہے۔ دوسرے اگر مان بھی لیا جائے کہ سمندر ہی میں زیادہ خطرہ ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ دوبارہ سمندر ہی میں بھیج دے اور ایک ایسی وہ ہوا چلائے کہ کشتی کو توڑ پھوڑ کر ٹکڑے کر دے۔ اسی کو خدا تعالیٰ فرماتے ہیں ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، کیا اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ دوبارہ دریا کا سفر کرنا پڑے؟ اور یہ کچھ سمندر ہی کا خطرے کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ہر مصیبت کے لیے یہی کہا جا سکتا ہے کہ کیا پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ خدا تعالیٰ پھر اسی قصے میں پھنسا دیں جس سے نکلے ہو؟ صاحبو، اپنے کو کسی وقت خدا کے قبضے سے نکلا ہوا نہ سمجھو اور سب گناہوں کو چھوڑ دو۔ دیکھو، گناہ میں مصیبت اس لیے آتی ہے کہ اس سے خدا تعالیٰ ناراض ہیں، اور یہ بات سب گناہوں کے اندر ہے، چاہے وہ کسی قسم کا گناہ ہو، خدا تعالیٰ اس پر ناراض ہوتے ہیں۔ تو جب خدا تعالیٰ ناراض ہوئے اور ہر قسم کی مصیبت ان کے قبضے میں ہے تو کچھ عجب نہیں کہ پھر کسی مصیبت میں پھنسا دے۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ کو جب منظور ہوا تو نمرود کو ایک مچھر سے ہلاک کر دیا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نمرود کی یہ حالت تھی کہ جب سر پر چوٹ لگتی تھی تو چین آتا تھا۔ تو وہ مچھر اب بھی تو موجود ہے اور خدا تعالیٰ کو اب بھی تو وہی قدرت ہے۔ دیکھو، کہاں نمرود اتنا بڑا بادشاہ اور کہاں مچھر، مگر خدا تعالیٰ نے دکھلا دیا کہ ہمارا ایک معمولی سپاہی بھی کافی ہے۔ ایک چونٹی ظاہر میں نہایت چھوٹی اور معمولی چیز ہے، لیکن جب خدا تعالیٰ چاہتے ہیں تو اسی سے ہلاک کر دیتے ہیں، اور جب ان کی حفاظت ہوتی ہے تو کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں نے بہت مرتبہ دیکھا ہے کہ سر میں تیل ڈال کر سر کے نیچے رومال رکھ کر سو گیا ہوں، اٹھ کر دیکھا تو رومال پر چونٹیاں چڑھی ہوئی ہیں لیکن سر میں ایک چونٹی بھی نہیں پائی گئی۔ تو اس سے بچانے والا کون ہے سوائے خدا کے؟ اور اگر وہ نہ بچائے تو ادنا ذرہ پریشان کرنے کو بہت۔ ایک بادشاہ کا قصہ ہے جو اس کی ناک پر بار بار مکھی آ کر بیٹھتی تھی۔ اس نے تنگ آ کر کہا کہ معلوم نہیں مکھی کو اللہ میاں نے کیوں پیدا کیا ہے۔ وزیر نے کہا کہ اس واسطے پیدا کیا کہ جو اپنے کو بڑا سمجھتے ہیں ان کا گھمنڈ اور تکبر دور۔ آخر یہ ہے کہ ذرا سنبھل کر خدا تعالیٰ کی مخالفت کرو، تم نے تو ایک مکھی کے مقابلے کی طاقت بھی نہیں۔ بس اگر بچنے کی کوئی صورت ہے تو یہی ہے کہ خدا تعالیٰ سے لو لگاؤ اور گناہوں سے توبہ کرو۔ میں نے افلاطون کی حکایت دیکھی ہے کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر آسمان کمان ہو، زمین کی مصیبتیں تیر ہوں اور خدا تعالیٰ تیر چلانے والے ہوں تو بچ کر کہاں جائے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیر چلانے والے کے قریب ہو جائے، کیونکہ تیر دور والے پر چلاتے ہیں۔ افلاطون نے کہا بے شک آپ نبی ہیں، کیونکہ یہ جواب سوائے نبی کے اور کوئی نہیں دے سکتا۔ تو افلاطون اتنا بڑا حکیم و فلسفی، وہ بھی آپ کی نبوت کو مان گیا۔ مگر ان لوگوں کی حماقت یہ تھی کہ ان کو اپنے علم اور حکمت پر ایسا گھمنڈ تھا کہ اپنے لیے نبی کی حاجت نہ سمجھتے تھے۔ تو اس حکایت اس لیے بیان کیا کہ خدا کے ان لشکروں سے اگر بچنا چاہے تو خدا کی نزدیکی حاصل کرے۔ شاید اس موقع پر کسی کو شبہ پیدا ہو تو خدا کے نیک بندوں پر بھی تو مصیبت آتی ہے، پھر نزدیکی حاصل کرنے سے کیا فائدہ ہوا؟ تو جواب اس شبے کا یہ ہے کہ وہ واقع مصیبت ہی نہیں، کیونکہ واقع مصیبت وہ ہے جس سے پریشانی ہو، اور پریشانی صرف گنہگاروں کو ہوتی ہے، نہ اطاعت کرنے والوں کو، کیونکہ ان کی نظر ہر وقت مصلحت پر ہوتی ہے اور وہ ہر حال میں راضی ہیں۔ جو کچھ ان کو پیش آتا ہے اس کو خیر سمجھتے ہیں۔ اس میں کچھ جسمانی تکلیف سہنی پڑے مگر دل اندر سے خوش ہوتا ہے، کچھ پریشانی اور شکایت ان میں نہیں ہوتا تو ان کی مصیبت صرف ظاہر کے اعتبار سے مصیبت ہے، واقع میں مصیبت نہیں۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ مزاج کیسا ہے؟ انہوں نے کہا اس شخص کے مزاج کی کیفیت کیا پوچھتے ہو کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اس کی خواہش کے موافق ہوتا ہے۔ کہا یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ کہا یہ تو تم جانتے ہو کہ ہر بات خدا کے ارادے اور خواہش، اور میں نے اپنی خواہش کو خدا کی خواہش میں مٹا دیا اور اس کے تابع کر دیا، اب جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ میری خواہش کے موافق ہوتا ہے۔ اسی طرح کی حکایت مشہور ہے کہ پنجاب میں بزرگ سے شاہ دولا ایک مرتبہ دریا زیادتی پر تھا، ان کے گاؤں کی طرف سے لا رہا تھا۔ لوگوں نے ان بزرگ سے کہا کہ دعا کیجیے، گاؤں کے ڈوبنے کا اندیشہ ہے۔ ان بزرگ نے کہا کہ کل آنا، ہم دعا کریں گے اور پاولے ساتھ لے آنا۔ لوگ پاولے لے کر حاضر ہوئے تو فرمایا
کہ دریا کا راستہ گاؤں کی طرف کھودنا شروع کرو. لوگوں نے کہا اس طرح تو کل کی جگہ آج ہی گاؤں تباہ ہو جائے گا. فرمایا مجھ سے دعا چاہتے ہو تو یوں ہی کرو, کیونکہ جدھر مولا ادھر ارشاد ہولا. لوگ بھی ایسے موسیقی تھے کہ گاؤں کی طرف رستہ کھودنے لگے. بعض فوراً دریا دور ہٹ گیا. یہ حکایت تو بہت بڑی ہے, میرا مقصود یہ ہے کہ وہ جدھر خدا کی مرضی دیکھتے ہیں ادھر ہی ہو جاتے ہیں. حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے صاحبزادے پر ایک مقدمہ ہو گیا تھا. ایک حافظ لکھنؤ کے کہتے ہیں کہ مجھ کو تعجب تھا کہ سب کے لیے تو دعا کرتے ہیں پر اپنے بیٹے کے معاملے میں کچھ نہیں کرتے. بس خواب میں دیکھا کہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے عرض کر رہے ہیں کہ یا اللہ میں اپنے بیٹے کے بارے میں تو کچھ نہیں کہوں گا, جو آپ کی مرضی ہو اسی پر راضی. بس جس کی یہ شان ہو کہ جو خدا کی مرضی ہو وہی اس کی مرضی ہو, اس کو کوئی ناگواری کیوں پیش آئے گی. اس سے معلوم ہو گیا کہ اللہ والوں پر کبھی کوئی مصیبت نہیں آتی. دیکھیے سنکھیا ایک کے لیے زہر ہے اور دوسرے کے حق میں دوا ہے. جس نے کسی تدبیر سے اس کا زہر مار دیا ہو, بس اللہ والے اس مصیبت کا زہر مار دیتے ہیں جو خدا کی محبت اور اس کی رضا پر راضی رہنے سے اس کی ساری تیزی کھو دیتے. اب نہ کہیں کوئی چیز کڑوی ہے نہ سنکھیا زہر ہے. خلاصہ یہ کہ جو واقع مصیبت ہے وہ گناہ ہی سے آتی ہے. اور جب کوئی مصیبت آئے فوراً توبہ کرو اور توبہ پر پکے رہو. یہ نہیں کہ شکوہ شکایت کرنے لگو, کیونکہ یہ فضول بات ہے. حدیث میں تو یہاں تک آیا ہے کہ اگر حاکم وقت کی جانب سے بھی کوئی بات خلاف مرضی کے پیش آئے تو حاکم کو برا بھلا مت کہو, بلکہ خدا کو راضی کرو, وہ حاکم کے دل کو بھی نرم کر دیں گے. دیکھیے کتنی عمدہ بات سکھلائی ہے اور کس قدر فتنے کی روک تھام کی ہے. فرماتے ہیں کہ ان کے دل تو میرے قبضے میں ہے. جب میں تمہارے عمل برے دیکھتا ہوں ان کے دل سخت کر دیتا ہوں. جب آپ کی طرف سختی دیکھو مجھے راضی کرو, میں ان کے دلوں کو نرم کر دوں گا, پھر وہ تمہارے ساتھ نرمی برتیں گے. کسی نے خوب کہا ہے امالکم اعمالکم, یعنی تمہارے عمل تمہارے حاکم ہیں. نادر شاہ کے زمانے کا ایک شخص کہتا ہے کہ نادر شاہ کی صورت میں ہمارے برے عمل ہم کو ستا رہے ہیں. بس معلوم ہوا کہ یہ ظاہری کارخانہ باطن کے کارخانے کے تابع ہے. اول حکم وہاں سے صادر ہوتا ہے پھر اسی کے موافق یہاں ہوتا ہے. جہاں عبدالعزیز صاحب تمہارے کے زمانے کی بات سنی ہے کہ ایک مرتبہ شہر کا انتظام بہت خراب ہو چکا تھا. ایک شخص نے شاہ صاحب سے وجہ پوچھی. فرمایا آج کے یہاں کے صاحب خدمت خوش ہے. پوچھا وہ کون صاحب ہے؟ شاہ صاحب نے کہا ایک کنجرا بازار میں خربوزے بیچ رہا ہے, وہ آج کل صاحب خدمت ہے. یہ اس کے امتحان کے لیے گئے اور امتحان اس طرح کیا کہ خربوزے سب کاٹ کاٹ کے چک چک کے ٹوکرے میں رکھ دیے اور ناپسند کر کے کھڑے ہو گئے, مگر وہ کچھ نہ بولے. چند روز کے بعد دیکھا کہ انتظام بالکل درست ہو گیا. اسی شخص نے پھر پوچھا کہ اب انتظام کیوں درست ہو گیا؟ شاہ صاحب نے فرمایا کہ صاحب خدمت بدل گئے. اس نے کہا وہ کون ہے؟ شاہ صاحب نے فرمایا ایک سکا ہے, چاندنی چوک میں پانی پلاتا ہے, مگر ایک پیاس کی ایک چدام لیتا ہے. یہ ایک چدام لے گئے اور اسے پانی مانگا, انہوں نے پانی دیا, اس نے پانی گرا دیا, جس میں تنکا ہے, اور دوسرا کٹورا مانگا. انہوں نے پوچھا چدام اور ہے؟ کہا چدام تو اور نہیں. انہوں نے کہا ایک ڈھول رسید کی اور کہا مجھے بھی خربوزے والا سمجھا ہوگا. اس شخص نے آ کر شاہ صاحب سے بیان کیا کس طرح واقعہ ہوا. شاہ صاحب نے فرمایا دیکھ لو آج کل یہ صاحب خدمت ہے کہ سب کو نچا رکھا ہے. تو ظاہر کا انتظام سادے ہے, باطن کے انتظام کے. جب خدا کو ناراض کرو گے تو اول باطن کے محکمے میں حکم نازل ہوگا, پھر اس کے تابع ظاہر میں. مگر اس کو سن کر کوئی سب سے غلطی نہ کرے کہ ایسے فقیروں کو ڈھونڈنے لگے. ان کو ڈھونڈنا بالکل بیکار ہے, اس لیے کہ خدا کے قبضے میں ہے. ان کے منہ سے وہی نکلتا ہے جو ہونے والا ہوتا ہے. ہاں ان کی خدمت کرو یا نہ کرو, تو مناسب یہ ہے کہ جو ان کے منہ سے نکل کو راضی کرو. لوگ بڑی غلطی کرتے ہیں, کیسے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں. اسی طرح بزرگوں کی فاتحہ اس نیت سے دلانا کہ ان سے ہمارا کوئی کام نکلے گا, یہ بھی سخت غلطی ہے. دیکھیے آخر فرشتے بھی تو بڑے مقبول ہیں اور ان کے متعلق بھی اس قسم کے کام ہیں, مگر ان کی فاتحہ کوئی نہیں دلاتا, کیونکہ جانتے ہیں وہ بالکل مجبور اور فرمان کے تابع ہیں. بس اسی طرح سے یہ لوگ ہیں. اور اگر کہو کہ فرشتے تو زندہ ہیں, ان کی فاتحہ نہیں دلاتے, تو میں کہتا ہوں کہ زندہ لوگوں کو بھی تو ثواب پہنچانا جائز ہے. اور جب ان کا فاتحہ اس لیے نہیں کرتے کوئی بالکل خدا کے حکم کے تابع ہیں, تو سمجھو کہ یہ حضرات بھی بالکل حکم کے تابع ہیں. اگر صاحب خدمت و قطب خدا تعالیٰ کے حکم کے سامنے بالکل مجبور ہوتے ہیں کہ جیسا حکم ہو ویسا کر دیا, تو ان سے محبت رکھنی چاہیے, مگر ان سے دنیا کا کوئی کام نکلنے کی امید رکھنا سخت غلطی کی بات ہے. ہاں بزرگوں سے دعا کراؤ, وہ بھی صرف ان بزرگوں سے جن کی حالت نبیوں سے ملتی ہو, تو وہ دعا بھی کرتے ہیں اور اصلاح بھی کرتے ہیں. اور دعا کرانے کے ساتھ اپنے عمل کی درستی بھی کرو, گناہوں سے توبہ کرو, کیونکہ جب تک عمل درست نہ ہو اس وقت تک ان کی دعا سے بھی کچھ ایسا نفع نہ ہوگا اور نہ ان کی سفارش کچھ کام دے گی.
اس وقت لوگوں نے اول تو عمل کو بالکل چھوڑ دیا ہے، اور اگر کچھ کرتے بھی ہیں تو یہ کہ بہت سے وظیفے پڑھ لیے، حالانکہ دنیا کے لیے جو وظیفے پڑھتے ہیں ان میں وہ ثواب نہیں جو کہ دعا میں ہے، کیونکہ وظیفہ پڑھنے میں دل کے اندر ایک دعویٰ ہوتا ہے یہ ضرور کام دے گا، کیونکہ مجرب عمل ہے، اس وجہ سے ان کو تیر بہادر سمجھا جاتا ہے، اور دعا میں یہ دعویٰ نہیں ہوتا بلکہ اس میں عاجزی اور تواضع ہوتی ہے، اور ثواب عاجزی اور بندگی ہی میں۔ غرض یہ ایک عمل کی درستی کرے اور ہمیشہ اس سبق کو یاد رکھے اور پھر خدا کو ناراض نہ کرے، اور ناراض نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ جس گناہ کی وجہ سے مصیبت آئی تھی خاص اس گناہ کو چھوڑ دے، بلکہ سب گناہوں کو چھوڑ دے، کیونکہ یہ تو صرف اسی کا خیال ہے کہ فلاں گناہ سے مصیبت آئی، کیا خبر ہے شاید کسی دوسرے گناہ سے آئی ہو، پھر اگر تیسری مصیبت کسی خاص گناہ ہی سے آئی ہو تو کیا ضرور ہے کہ آئندہ کسی دوسرے گناہ سے نہ آئے گی۔ دیکھو اگر بڑے انگارے سے ایک دفعہ چپل جلا ہو تو کیا اس کے بعد چنگاری کو چپل میں رکھ دیں گے؟ ہرگز نہیں، بلکہ چپل کو چھوٹی چنگاری سے بھی ویسا ہی بچاتے ہیں جیسے بڑے انگارے سے۔ غرض گناہ چھوٹا ہو یا بڑا سب کو چھوڑ دو، کیونکہ اس مضمون کی ضرورت اس وقت عام تھی، کیونکہ ہم میں کوئی ایسا نہیں جو گناہوں میں گرفتار نہ ہو اور اس میں مصیبت نہ آتی ہو، اس لیے اس وقت اس مضمون کو بیان کر دیا گیا۔ اب میں بیان کو ختم کرتا ہوں، خدا تعالیٰ سے دلی دعا کرو تو عمل کی توفیق بخشے، آمین۔